الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم۔ آج کے ہمارے سبق کا آغاز سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے ایمان رکھنے والے، اللہ کو ماننے والے، توحید پر، رسالت پر ایمان رکھنے والے، یہی لوگ کامیاب ہیں، اور ان کی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی۔ قرآن کریم مطلقاً ہر آدمی کے لیے باعث ہدایت ہے، لیکن وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ ایمان پر یا ایمان کی جو ضروریات ہیں ان پر وہی آدمی عمل کرے گا جس میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری اور پیشی سے آدمی ڈرے گا تو وہ نیک اعمال کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ھدی للمتقین، تقویٰ مانا ڈرنا، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر ان کی نشانیاں بیان کی جو اللہ پر ہیں، کچھ چیز دیکھی نہیں ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا فرشتوں کو میں نے نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے۔ جنت جہنم کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے۔ پہلے انبیاء کو دیکھا، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ ان کی کتابیں نہیں دیکھی، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ بن دیکھے ایمان، اس کی اللہ کی قیمت ہے۔ دیکھنے کے بعد ایمان اللہ، اس کی اللہ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کو روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، روح نکالنے والے۔ آدمی کو اپنے انجام کا پتہ چلتا ہے، اس وقت کلمہ پڑھے، ایمان لائے، اس کا اعتبار نہیں، توبہ کرے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ جس نے اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا کوئی بلائی کا کام نہیں کیا، اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ کا میں نے معنی بتایا کہ نماز کو اس کے آداب اور اس کے شرائط، اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کے ساتھ اہتمام اور پابندی سے ادا کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر اترا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو اترا آپ سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، حالانکہ آخرت کا ذکر بھی اس کے اندر آ گیا ایمان کے اندر، مگر پھر خاص طور پہ ذکر کیا، اس لیے کہ کافر خاص طور سے آخرت کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ تو ختم ہو گئے، مٹی ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئے، چورا ہو گئے اور مٹی، اب کوئی زندگی نہیں ہے۔ کا خاص طور سے الگ سے بیان کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ آخرت پر بھی وہ کیا رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں۔ اسی طرح میں نے کہا کہ رسالت کا بھی بیان، ختم نبوت کا بھی بیان آ گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی دین اور مذہب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، ورنہ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا، وما انزل من بعدک۔ تو آپ سے پہلے تو شریعتیں ہیں، کتابیں ہیں، لیکن آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی شریعت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ایک طبقہ ہو گیا جو ظاہراً اور باطناً اللہ کو ماننے والے، ایمان رکھنے والے، توحید، رسالت کا، آخرت کا یقین رکھنے والے۔ آگے دوسرے طبقے کا ذکر ہے جو ظاہراً اور باطناً کفر کرنے والے، ظاہراً اور باطناً اعلانیہ طور پر کافر، جنہوں نے حق کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، یہ لوگ کافر کہلائے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا ان کو نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انبیاء صرف ڈرانے کے لیے نہیں آتے، انبیاء بشارت بھی دیتے ہیں، لیکن چونکہ
ڈر کا تعلق جو ہے وہ زیادہ ہے ایمان کے ساتھ۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے آدمی، جیسے پچھلی آیات میں گزرا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو ڈر کا ذکر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، حق کا پیغام پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان کی توفیق سے ان کو ایمان کی توفیق سے سلب کرنے ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دیں گے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو یہ ایسے عمومی اشکال ہے، حقیقتاً اشکال نہیں ہے۔ یہ جو ان کی صلاحیت ختم ہوئی ہے، یہ ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، انہوں نے کام ایسے کیے کہ ان کے اندر کیا ہو گیا کہ صلاحیت ختم ہو گئی۔ جیسے لوہا ہے نا، لوہا کتنی زبردست اور طاقتور چیز ہے، لیکن جب اس کو پانی لگتا ہے، زنگ لگتا ہے، تو وہی لوہا جو کیا بن جاتا ہے؟ مٹی بن جاتا ہے، اس کی جان ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہ طاقت تھی، سب کچھ تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ اس کو پانی لگنے کی وجہ سے، زنگ آلود ہونے کی وجہ سے اس کی صلاحیت کیا ہوگی؟ ختم ہو گئی۔ تو ان کے دل کے اندر بھی ایمان قبول کرنے کی صلاحیت موجود تھی، فطرتاً اللہ نے یہ صلاحیت رکھی تھی، مگر یہ انہوں نے اپنی استعداد کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا، کفر و شرک کر کے استعداد کو خراب کر دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، اسی طرح یہ سارے کافروں کے بارے میں نہیں ہے، چند مخصوص کافروں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا۔ بہت سے کافر آپ کی توحید سے، آپ کی دعوت سے وہ ایمان لائے ہیں، تو اس لیے یہ چند خاص لوگوں کے بارے میں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسرے طبقے کا بیان ہے، یعنی جو کھلم کھلا کافر، مکے کے جو کافر تھے وہ کھلم کھلا کافر تھے۔ انہوں نے اگر توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا اور قرآن کا انکار کیا، تو کھلم کھلا انکار کیا، صاف کہا کہ ہم نہیں مانتے، دوغلی پالیسی اختیار نہیں کی۔ ایک تیسرے طبقے کا ذکر اگلی آیات سے شروع ہے، جو منافق کہلاتے تھے۔ پہلا طبقہ متقین کا، جو ظاہراً اور باطناً موحد، توحید، رسالت پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ دوسرا طبقہ ظاہراً اور باطناً پکا کافر، کھلم کھلا اپنے کفر کا اظہار کرنے والے۔ تیسرا طبقہ منافقین کا، جو ظاہراً تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور دل میں کیا رکھتے؟ نفاق رکھتے۔ نفق کہتے ہیں وہ جو سرنگ ہوتی ہے زمین کے اندر، یہ جدید عربی کے اندر جو ہے سعودیہ میں انہوں نے نفق اس راستے کا نام رکھا ہے، جو زمین سے نیچے سے راستہ گزرتا ہے، سرنگ بنا دی، اس میں سے گزر، اس کو نفق کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ کہتے ہیں کہ ایک جانور ہے جو گویا کہ وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے اور اپنا راستہ بنا لیتا ہے اندر سے نکلنے کا اور داخل ہونے کا، تو یہ نفاق بھی پوشیدہ چیز ہے۔ دل کے اندر یہ کیا کرتے ہیں؟ کفر کو چھپاتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ یہ نفق سے ہے منافق، دل میں کفر رکھنے والا، ظاہراً گویا کہ اپنے آپ کو کیا کہنے والا؟ مسلمان کہنے والا۔ اپنا جہاں مفاد دیکھا، جہاں اپنے گویا کہ فائدہ دیکھا، تو مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، اور جہاں اپنی خواہشات کا غلبہ ہو گیا، کافروں کے ساتھ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً جو کافر تھے ان کا ذکر 2 آیتوں میں کیا، اور جو منافق تھے ان کے بارے میں تقریباً جو ہے نا 17 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب بتاؤ، کافروں کا ذکر 2 آیتوں میں، منافقوں کا ذکر 17 آیتوں میں۔ یہ پورا رکوع جو ہے یہ منافقین کے بارے میں، اگلا رکوع جو ہے یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے خطرناک اسلام کے دشمن ثابت ہوئے۔ اتنے خطرناک مکے کے کافر ثابت نہیں ہوئے جو مدینہ کے یہودی جتنے خطرناک اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن، جس کو آستین کا سانپ کہتے ہیں۔ آستین کا سانپ، دوست بن کر کو کیا کرنا؟ کسی کو ڈسنا اور کسی کو اذیت پہنچانا۔ ایک دشمن ہے نا آپ کا، جو سری دشمن ہے، آپ سمجھتے ہیں میرا ہی دشمن ہے، آپ اس کے بچاؤ کریں گے، اس سے احتیاط کریں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک وہ ہے جو دوست کے روپ کے اندر ہے، آپ جانتے بھی نہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، اور وہ آپ کو ایسے طرح سے ڈسے گا اور ایسے طریقے سے آپ کو اذیت پہنچائے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے منافق۔
کافروں کے بارے میں نہیں کہا کہ جہنم کے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، کس کو کہا؟ منافقوں کو کہا، حالانکہ وہ بھی کافر تھے اور لیکن کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کے اندر جو ہے نا درجے نیچے کی طرف جو جا رہے ہیں وہ زیادہ عذابات. پھر نیچے جنت میں آدمی اوپر جاتا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ، اوپر سے اوپر کا درجہ اچھا، اس سے اوپر کا درجہ اور اعلیٰ، اس سے اوپر کا درجہ اور اعلیٰ. جہنم میں اس کا الٹ ہے، نیچے جائیں گے تو عذاب، پھر اس سے نیچے اور عذاب، اس سے نیچے اور سخت عذاب. تو درک اسفل سب سے نچلا جو درجہ ہے اور طبقہ ہے جہنمیوں کا، اس میں منافقین ہوں گے. جس طرح انہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، تو جہنم کے اندر بھی سب سے نچلے طبقے کے اندر یہ کون ہوں گے؟ کافر ہوں گے. تو 17 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی حقیقت بیان کی کہ کتنے مکار قسم کے لوگ ہیں اور کتنا اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے. یہ کفر چھپانے والے اور اسلام کا کیا کرنے والے؟ اظہار کرنے والے، یعنی کہ اس کو منافق کہتے ہیں. کافر جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے. ہاں، کافروں کا ذکر قرآن پاک میں کتنی جگہ پر آتا ہے. یہ اللہ کا وجود مانتے تھے. ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے وجود کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے یہ جو ہمارے خدا ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری مدد کرتے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. کتنی آیتیں قرآن پاک کے اندر ہیں جب ان سے کہا گیا کہ یہ کام کس نے کیے تو کہتے تھے اللہ نے کیے. من خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کس نے پیدا کیا؟ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. حالانکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ آسمان ہمارے بت نے بنائے ہیں، یہ زمین ہمارے بت نے بنائی ہیں. کتنے سوالات قرآن پاک میں ایسے ہیں. یہ جو آج کا کافر ہے یہ اس زمانے کے کافر سے بدتر کافر ہے. یہ دہریہ ہیں، یہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. وہ اللہ کو مانتے تھے، شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، بتوں کو ساتھ شریک کرتے تھے، بتوں کو خدائی حصہ دیتے تھے. اللہ کو تو مانتے تھے. اللہ کو مانتے تھے تو کیا کرتے تھے بھائی؟ حج کرتے تھے. حج کرتے تھے. یہودی حج نہیں کرتے تھے، عیسائی حج نہیں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اور مشرک اور کافر یہ حج کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یہ نہیں کہا کافر یا مشرک ہو کر مرے. کافر مشرک حج کرتے تھے اور ان کا تقوی دیکھو. ہاں، کتے والا تقوی. کہتے کتا جو نا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے کہ میرے جو نا چھینٹے نہ لگ جائیں میرے پاؤں پر جو ہے، یہ بھی اس کا تقوی ہے. یہ کلابی تقوی اس کو کہتے ہیں، کتے والا تقوی. ان کا تقوی کیا تھا کہ ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. کہتے ہیں ہم ان کپڑوں میں کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ اب یہ بزرگی سمجھ رہے ہیں اس کو. اور واقعتاً یہ کوئی فحاشی بے حیائی نہیں تھی ان کے ہاں. وہ کہتے تھے ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں؟ یہ ادب ان کے ہاں، یہ ان کو ادب سمجھ میں آیا. اب وہ ننگے طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا. تو یہ چیز ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا وجود مانتے تھے. تو انہوں نے اتنا اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا کس نے پہنچایا؟ منافقین نے پہنچایا. اس لیے قرآن کریم کے اندر ایک نام ہے سورۃ المنافقون، بڑی سورت ہے. اور یہ سورۃ الکافرون بھی ہے. تو بڑی سورت کون سی؟ منافقون ہے، یہ کافرون ہے. آپ بتاؤ، کافرون تو چند آیتوں پر مشتمل ہے، 7 آیتیں ہیں، اور منافقین تو 2-3 صفحے ہیں سورت کے، 2 صفحے ہیں قرآن پاک کے. اس سے پتہ چلا کہ منافق بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہیں. تو 17 آیتیں اللہ نے اس تیسرے طبقے کے بارے میں نازل فرمائیں. تو یہاں سے ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کوئی تو ہوا جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ایمان لانے والے نہیں ہیں. منافقون میں کیا آتا ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب بتاؤ، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. بھائی آدمی کہے گا وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. بھائی جھوٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مانتے نہیں ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہتے. یہ تو یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ ہم ایمان کا اظہار کر کے دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں گے اور گویا کہ مسلمانوں میں شمار ہو جائیں گے،
اور ہمیں کوئی سمجھے گا نہیں کہ ہم کہیں کافر ہیں منافق ہیں تو ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ دیتے تھے تو منافق تہجد پڑھتے تھے، دھوکہ دیتے تھے تو نماز پڑھتے تھے، یہ دھوکہ دیتے تھے۔ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اس لیے کہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات سے جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اس نفاق کی وجہ سے ان کی بیماری اللہ نے اور بڑھا دی۔ پہلے کفر کی بیماری تھی، نفاق کی وجہ سے اور کوئی کی بیماری بڑھ گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ایک ہے فساد، اور فساد کا الٹ کیا ہے؟ اصلاح۔ تو کہا جب فساد کرتے تھے، جب کہا جاتا کہ نفاق اختیار نہ کرو، منافقت نہ کرو، تو کیا کہتے؟ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ فسادی یہ خود ہیں لیکن اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کہتے ہیں، جیسے دھوکہ خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ صحابہ اس سے مراد ہے نا، ناس اس وقت کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے ایمان لانے والے، جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ قالوا انؤمن، تو کہنے لگے کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے۔ سفہاء سفیہ کی جمع ہے، سفیہ کہتے ہیں بیوقوف کو، احمق کو، انہوں نے صحابہ کو کیا کہا؟ بیوقوف کہا، احمق کہا۔ الا انہم، خبردار بے شک وہی، ہم السفہاء، وہی بیوقوف ہے۔ جو صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے وہی بیوقوف ہے، جو صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ خود ہی کافر ہے۔ یہ اللہ نے طریقہ بتایا، جو گالی صحابہ کو دو گے وہ گالی اسی پر پڑے گی۔ جو صحابہ کو مرتد کہے گا وہ خود مرتد ہے، جو صحابہ کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے، جو صحابہ کو بیوقوف کہے گا وہ خود کیا ہے؟ بیوقوف ہے، وہی گالی خود اس پر پڑے گی۔ اس لیے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ صحابہ کو کافر کہنے والا خود ہی کافر ہے، یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ یہ بیوقوف، انہوں نے صحابہ کو کہا۔ صحابہ دین کی اساس اور بنیاد ہے، اس لیے یہ سب سے پہلے اس پر حملہ کرتے ہیں کہ دین کی بنیاد کو ہلا دو، ساری عمارت خود بخود گر جائے گی۔ یہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے قرآن غلط ہے اور نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں صحابہ غلط ہیں، بس یہ پہلا پتھر ہے، دین کی عمارت کا یہ پہلا پتھر ہے، یہ بنیاد ہے، اس کو تم نے ہلا دیا پوری عمارت گر جائے گی۔ زمین کے نیچے پانی چلا جاتا ہے نا عمارت کے نیچے، تو اس کی ساری بنیادیں کچی ہو جاتی ہیں، تو پورے جو ہے نا اس کی دیواروں میں دراڑیں، چھت بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ بھائی پیلر بھی ہیں سب کچھ ہے، لیکن اس کی بنیاد ہل گئی۔ تو سارا دین آیا صحابہ کی توسط، صحابہ کے وسیلے و توسط سے۔ انہوں نے کہا ان کو بے اعتماد بنا دو، بس نہ تم قرآن ثابت کر سکو گے، نہ تم حدیث ثابت کر سکو گے، نہ تم نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ یہ یہودیت کی اتنی بڑی چال تھی اور آج تک اسی چال پر یہ عمل کر رہے ہیں، مانتے کسی کو نہیں ہیں، لیکن نام کس کا لیتے ہیں؟ صحابہ کا۔ ایمان قرآن پر بھی نہیں ہے، ان کی نماز الگ ہے، ان کا روزہ الگ ہے، یہ زکوٰۃ کو نہیں مانتے، خمس دیتے، کہتے ہم خمس بھی نہیں دیتے، اور خمس کا اپنے اوپر لازم کر رکھا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا انہوں نے، اور حج بھی کیا حج کرتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، تو کسی پر بھی عمل نہیں کرتے، لیکن نام کیا لیتے ہیں؟ صحابہ کا، کہ صحابہ جو ہے نا یہ ٹھیک، نعوذ باللہ، تو صحابہ کا ایمان نہیں تھا، تو کہا کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، خبردار وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں ہیں، بیوقوف بھی ہیں اور جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، جاہل مرکب، ایک آدمی جاہل ہو اور اس کے جہالت کو پتہ بھی نہ ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ایمان لائے۔ لقی یلقا، ملاقات کرنا، ملنا، ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس۔ خلو خلوت سے ہے، الگ ہونا، تنہا ہونا، اکیلا ہونا۔ بیت الخلاء یہ تنہائی کی جگہ ہے، آدمی اکیلا جاتا ہے، تو کہا کہ یہ
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے شیطانوں کے پاس یہ اکیلے ہوتے ہیں، یعنی کہ شیطانوں سے مراد ان کے سردار، منافقین کے جو سردار ہیں بڑے بڑے، ان کے پاس جب اکیلے ہوتے ہیں، قالوا انا معکم کہنے لگے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے ان کو جو ہم نے کہا نا کہ ہم مومن ہیں، ہم مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا، یعنی کہ مذاق والا سلوک کرے گا۔ اللہ کیا مذاق کرے گا؟ اللہ کا ایسا سلوک کرے گا جیسے مذاق کیے جاتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ اور اللہ کو ڈیل دیتا ہے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون سرگرداں ہیں، اپنی سرکشی کے اندر وہ گویا کہ سرگرداں، حیران اور پریشان، اللہ نے ڈیل دے رکھی ہے ان کو۔ وَيَمُدُّهُمْ اللہ کو ڈیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں وہ سرگردان ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کہ گمراہی کو خریدا بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں، ہدایت دے کر گمراہی خریدی، گویا کہ ایمان دے کر کفر خریدا، یہ گویا کہ ایسا سودا کیا۔ فما ربحت تجارتہم پس ان کی تجارت نے نفع نہ دیا، وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ آگے اللہ نے دو مثالیں دی ہیں۔ منافق بھی دو قسم کے تھے، ایک وہ منافق تھے جو کھلم کھلا اسلام کے دشمن، یعنی کہ علانیہ طور پر جان بوجھ کر ان کو سب پتہ تھا حق کیا اور سچ کیا ہے، جان بوجھ کر وہ کیا کرتے تھے کہ کفر اختیار کرتے تھے اور اپنے کفر کو چھپاتے تھے، ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ ایک وہ منافق تو ڈاواڈول تذبذب، یعنی کبھی ایمان والوں کی طرف کیا ہو جاتے ہیں مائل ہو جاتے، کبھی کفر کی طرف مائل ہو جاتے۔ دونوں کے مثال، پہلی مثال ان کی جو جان بوجھ کر یعنی کہ سب کچھ سیکھتے جانتے ہوئے پکے اسلام کے دشمن اور پکا کفر رکھنے والے۔ مثلہم ان منافقوں کے مثال کمثل الذی استوقد نارا اس آدمی کی طرح جس نے کیا کیا آگ جلائی، استوقد نارا آگ جلائی اس نے، نارن کا معنی آگ، استوقدہ آگ جلائی، فلما اضاءت جب اس آگ نے کیا کر دیا روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، حول کہتے ہیں ارد گرد کو، جب آگ جلائی تو اس کا گویا کہ ارد گرد کیا ہو گیا روشن ہو گیا۔ ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کیا کر لی سلب کر لی، وترکہم چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی کہ جب آگ جلتی ہے نا تھوڑی سی روشنی نظر آ جاتی ہے دائیں بائیں آگے پیچھے، تو انہوں نے بھی ایمان کا اظہار کیا، تھوڑا سا گویا کہ فائدہ اٹھا لیا، لیکن جیسے آگ بجھ گئی پھر دوبارہ گویا کہ اسی طرح گویا کہ یہ ان اپنے نفاق کے اندر چلے گئے اور اپنے نفاق میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جیسے آگ روشن ہو جاتی ہے، آدمی لائٹ آئی چلی گئی تو لیکن آدمی نے دائیں بائیں دیکھ لیا، چراغ روشن کیا بجھ گیا، لیکن جب جلا تو دائیں بائیں نظر آ گیا، تو جتنا اس طرح چراغ سے فائدہ اٹھایا اس آدمی نے، اس طرح ان کو تھوڑا سا اس ایمان کے ذات سے فائدہ ہو جاتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، اور جب روشنی چلی جاتی ہے تو یہ اسی طرح کفر کی تاریکیوں میں اور ظلمت کی اور گمراہی کی تاریکیوں میں کیا ہے اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، لا یبصرون دیکھ نہیں سکتے، سمن بہرے ہیں اور بکمن گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ ایک آدمی اندھا بھی ہے اور گنگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، بتاؤ اس کو نہ کوئی بلائے اس کو۔ سمن یہ کوئی کیا ہے بہرے ہیں، بہرے ہیں، سم کا معنی بہرے، سم کہتے ہیں سوراخ کو، اور پتھر کو بھی کہتے ہیں، پتھر جو ہے نا وہ کہیں اس کو سوراخ نہیں ہوتا، ہر طرف سے بند ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، تو کہا کہ یہ بہرے ہیں، ان کے کان بالکل بند ہیں، کوئی بلائے تو آ نہیں سکتے۔ ایک آدمی کہیں بھٹک رہا ہو لیکن سن سکتا ہو، اس کو کوئی بلائے گا بھائی ادھر آ جاؤ راستہ ادھر ہے، یہ سن نہیں سکتے۔ اس کے بعد کہا کہ بکمن گونگے، کوئی آدمی نقصان پہنچنے والا ہو نا کسی کو کہے مجھے بچاؤ بول تو لے گا، گونگا کیا بولے گا، یہ گونگے ہیں بول نہیں سکتے، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون تو کوئی بھی ان کی ہدایت کا راستہ کوئی بھی کھلا نہیں رہا۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ وہ اب دوسرے منافق جو گویا کہ کیا ہے کبھی کبھی اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو مان لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اپنی شہوات اور اپنی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے پھر کفر میں چلے جاتے ہیں۔ او کصیب من السماء یا سیب کا معنی بارش، کاف تشبیہ کے لیے ہے، یا بارش کی طرح،
یا اس بارش کی طرح من السما جو آسمان سے برسے فیہ ظلمات اس میں کیا ہیں تاریکیاں ہیں. بارش آتی ہے نا تو اندھیرا بھی ہو جاتا ہے, بجلی بھی کڑکتی ہے اور گرجتے بھی بادل گرجتے بھی ہیں, تو یہ بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے, بڑی عجیب ڈراؤنی کیفیت ہوتی ہے. تاریکی بھی آ گئی اور جناب بادل بھی گرج رہے ہیں, بجلی بھی چمک رہی ہے, آدمی کو ہر طرف سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. تو کہا کہ وہ یا اس بارش کی طرح جو آسمان سے کوئی کہ بارش اتری فیہ ظلمات اس میں تاریکیاں ہیں, ورعد اور کیا ہے گرج, بادلوں کا گرجنا اس کو رعد کہتے ہیں, وہ برق, اور برق کہتے ہیں کس کو بجلی کو, بجلی بھی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. کس وجہ سے من الصواعق بجلی کی وجہ سے. صواعق صاعقہ کی جمع, صاعقہ بجلی کو کہتے ہیں, لڑکیوں کے نام رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے صاعقہ. تو پوچھو کسی سے بھائی یہ آگ بن کر جب لوگوں کو جلائے گی پھر پتہ چلے گا. تو یہ نام رکھا صاعقہ, صاعقہ کہتے ہیں بجلی کو, من الصواعق. تو کہا کہ اس بجلی کی وجہ سے کانوں میں کیا کرتے ہیں انگلیاں ڈال لیتے ہیں حذر الموت, موت کے ڈر سے, کہ ہم گویا کہ اس گرج کی وجہ سے, ان دھماکوں کی وجہ سے کوئی ہمارے کان نہ پھٹ جائیں اور یہ بجلی کی وجہ سے ہم ہلاک نہ ہو جائیں, تو موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ بارش ہے تو اچھی چیز ہے نا, تو انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر لیا, فائدہ اٹھا لیا, لیکن اس بارش کے ساتھ پھر ساتھ کیا ہے گرج چمک بھی ہے, بجلی ہے, تو خطرہ بھی ہے. تو یہ گویا کہ اس طرح مطلب ہے ڈاواں ڈول. تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں, کس کی وجہ سے بجلی کی وجہ سے, موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گرنے والا ہے. یکاد البرق قریب تھا کہ بجلی یخطف ابصارہم ان کی آنکھوں کیا کر لیتی اچک لیتی. بجلی سے لوگ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں نا, جانور بھی مر جاتے ہیں, بھینسیں خاص طور پر جو لوگ باہر باندھتے ہیں نا, تو یہ کالے رنگ پر بجلی جلدی گرتی ہے, تو بھینسیں بھی اکثر ہلاک ہو جاتی ہیں, انسان بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. تو کہا قریب تھا, اتنی خطرناک بجلی تھی کہ اللہ ان کی آنکھوں کو کیا کرتا اچک لیتا, ان کی آنکھوں کی روشنی لے لیتا. لیکن کہا کہ اللہ نے پھر بھی ان کو ہلاک نہ کیا. کلما اضاء لهم جب بھی وہ کہ بجلی ان کے لیے کیا کرتی ہے روشنی پیدا کرتی ہے, مشوا فی اس میں چل پڑتے ہیں. یہ ہے ایمان کا اظہار کرتے ہیں, یعنی کہ وہ بجلی کی روشنی سے اس کو تشبیہ دی, بجلی کی روشنی چمکی چل پڑے, راستہ نظر آ گیا, اور جیسی اس کی چمک ختم ہوئی پھر کھڑے ہو گئے, اب آگے راستہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ کبھی ایمان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے, اور خواہشات کا غلبات. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب وہ بجلی پر کیا کر دیتی ہے تاریکی پیدا کر دیتی ہے, قاموا تو وہ کیا ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو صرف کر لیتا ان کے کانوں کو, وَأَبْصَارِهِمْ ان کے آنکھوں کو. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الناس دیکھو یہ مکی صورت ہے, تو مکی صورتوں کے اندر جب وہ کیا ہے اسی طرح خطاب ہوتا ہے. یا ایھا الناس ہر طبقے کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے, ہر طبقے کو, مسلمان, کافر, منافق, جس طرح کے تینوں طبقے پیچھے گزرے ہیں تینوں کو مخاطب کیا, توحید کی دعوت دی. یہاں سے توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے. یا ایھا الناس اے لوگو, اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو, الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے تھے, لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو, تقوی اختیار کرو, ڈر پیدا ہو. الذی جعل لکم الارض فراشا توحید کی نشانیاں, اللہ کی عبادت کرو. کون سا اللہ, کون سا رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا, فرش بچھونا بنایا. والسماء بناء اور آسمان کو کیا بنایا چھت بنایا. وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات پھر نکالے اس کے ذریعے, اس پانی کے ذریعے سے کیا, پانی کے ذریعے سے کیا زمین سے کیا نکالے پھل نکالے. من الثمرات پھل نکالے. رزقا لکم تمہاری روزی کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ بناؤ اللہ کا شریک. انداد ند کی جمع ہے, لا ند لہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, تو کہا کہ اس کا شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو, اور تم جانتے ہو. دیکھو ماحول سے بھی آدمی کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہاں ایک بچہ کراچی میں پیدا ہوا, ایسا بڑا ہوا, تو اس کو پتہ میں کہ یہ کراچی ہے, میں کراچی میں رہتا ہوں. یہ نہیں کہ اس کو بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ کراچی ہے, یہ اورنگی ٹاؤن ہے. وہ اس ماحول میں خود ہی
ہر چیز سمجھ جاتا ہے. یہ مستقبل نوٹ ہے نا پیسے، یہ آپ 2 سال کے بچے کو بھی دینا اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ نوٹ کون سا ہے اور یہ کاغذ کون سا ہے. یہ بچے اس کو سمجھتے ہیں. 2 سال کے بچے کو عام کاغذ دیں اٹھا کے پھینک دے گا، اور نوٹ دیں لے لے گا. اس کو پتہ ہے اس کی چیز آتی ہے اس کی. یہ ماحول سے سمجھتا ہے آدمی. تو کہا کہ ان کافروں کو ماحول سے پتہ تھا، اور جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے عرض کیا کہ وہ مانتے تھے بہت سی باتوں کو. اللہ نے یہ کام کیا، اب بتاؤ اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آسمان ہمارے خداؤں نے بنایا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو کہا کہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے، ماحول دیکھو، تم دنیا کو دیکھ رہے ہو، دائیں بائیں اندھے نہیں ہو تم. یہ کائنات ایسے بن گئی ساری کی ساری؟ ایسا نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک کے اندر ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا، اس سے جو ہم نے اتارا، عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر. یہ رسالت، پہلے توحید اب رسالت. اب رسالت کو قرآن کریم جو ہے وہ کیا ہے؟ حضور کا معجزہ ہے نا، حضور پر قرآن اترا ہے. تو قرآن کے ذریعے سے آپ کی رسالت ثابت ہو رہی ہے کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں نا یہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر جو قرآن اتر رہا ہے نا ہماری کتاب ہے. اتنا زبردست چیلنج قرآن پاک نے کیا کہ آج تک موجود اور قیامت تک موجود رہے گا، اور کوئی اس کا کوئی جو ہے نا نعم البدل پیش نہیں کر سکا. ہاں وہ جو ہے نا قادیانی، یہ جو مرزا قادیانی، یہ بھی کوئی ایسا کلام نہیں پیش کر سکا. ایسی بے ڈنگی عبارت بنائی اس نے. وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا، جیسے وَالْعَادِيَاتِ ہے نا ہماری صورت، تو اس نے اس کا مقام کہ وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا، آٹا گوندنے والوں کی قسم. ہم کہتے ہیں نا وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا، گھوڑوں کی قسم. تو اس نے اس کے مقابلے میں آیت نکالی وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا، آٹا گوندنے والوں کی قسم. یعنی کہ عورتوں کا تو بڑا دل دادا تھا نا، تو قسم بھی اس کو یاد آئی، عورتوں کو یاد آئی اس کو، اور کچھ یاد نہیں آیا. تو 2-4 الفاظ اس طرح کے. اس نے کہا کہ القادیان والقادیان وما ادراک ما القادیان مملوءۃ من الخیر والحسان. ایسی باتیں قرآن پاک کے تم فصاحت دیکھو، بلاغت دیکھو، اس کی عربی دیکھو، اس کے کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں اس کا نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی کوئی ایسا کلام پیش نہیں کر سکے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک کے اندر ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا، اس سے جو ہم نے اتارا، عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت لے آؤ. ایک سورت. سورت کس کو کہتے ہیں؟ 3 آیتوں پر مشتمل. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ ایک سورت، سب سے چھوٹی سورت قرآن پاک کی یہی ہے. اس سے چھوٹی سورت اور کوئی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے بھی سورت نازل ہوئی، فرمایا اس کو لکھ کے کعبے پہ لٹکا دو بھائی. ایسی سورت لے آؤ تم. اس میں تو 114 صورتیں قرآن پاک کے اندر، تم ایک سورت لے آؤ. اس میں تو 286 آیت کی سورہ بقرہ ہے، تم 3 آیتوں کی سورت لے آؤ گے، ایسی نہیں لا سکے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس جیسی ایک سورت. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے مددگاروں کو بلا لو. اکیلے ایک آدمی کو نہیں چیلنج، ساری تمہاری نسل کو چیلنج ہے. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو تمہارے مددگار ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ بھائی، کوئی دلیل لاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو کہ تم صورت نہ لا سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر بھی نہیں سکو گے. بس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بچو اس آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، وقود کہتے ہیں کس کو؟ ایندھن جو ہوتا ہے نا. وقودها الناس والحجارہ، پس بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وہ لکڑیوں سے نہیں جلے گی بھائی، وہ لکڑیوں سے نہیں جلے گی، پتھروں سے. جن پتھروں کو خدا بنا رکھا تھا، ان کو معبود بنا رکھا تھا، پتھروں کے خدا بنا کر پوجتے تھے، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. اور جن انسانوں کو وہ کہ پوجتے تھے اور جن کی پوجا کیا کرتے تھے، یا جو انسان جہنم والے اعمال کرتے تھے، ان سے کوئی کہ جہنم کی آگ جلے گی. اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو توحید، رسالت، آخرت، تینوں کا ثبوت ہو گیا. توحید کا ثبوت یا ایھا الناس اعبدوا، اور رسالت کا ثبوت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور آخرت کا ثبوت فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تینوں گویا کہ طبقوں کو مخاطب کیا اور تینوں عقائد بتا دیے، توحید، رسالت، آخرت، اور اب گویا کہ اب ماننے والوں کے لیے بشارت. قرآن پاک کا کتنا پیارا انداز ہے. جس نے ان نصیحتوں پر عمل کیا ان کے لیے بشارت. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک کام کیے. پتہ چلا کہ ایمان خالی کافی نہیں ہے،
کلمہ پڑھ لیا، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو کلمہ ابو جہل بھی پڑھ لیتا، ابو لہب بھی پڑھ لیتا کہ کرنا کچھ نہیں ہے، خالی کلمہ پڑھنا ہے بس۔ نہیں بھائی، ایمان بھی ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہیں۔ وعاملوا الصالحات، کتنی جگہ قرآن پاک میں ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں بھی کیا؟ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، رزقوا یعنی کہ جب بھی کچھ چیز ان کو دی جائے گی ان پھلوں میں سے کھانے کے لیے، رزقا کلما رزقوا منها، جب بھی ان پھلوں میں سے کچھ دیا جائے گا ان کو، من ثمرۃ ان پھلوں میں سے، رزقا کھانے کے لیے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو ہمیں اس سے پہلے دیا جا چکا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنت کے جو پھل ہیں نا وہ دنیا کے پھلوں کے کیا ہوں گے؟ مشابہ ہوں گے۔ وہ کہیں گے یہ تو ابھی دنیا میں ہم کھا کر آئے ہیں، وہی امرود نظر آ رہے ہیں، وہی بیر نظر آ رہے ہیں، وہی کیلے نظر آ رہے ہیں، وہی انار نظر، تو کھائے تھے، کون سی نئی چیز آ گئی؟ لیکن جب اس کو کھائیں گے نا جب، تو ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا۔ قرآن پاک میں انار کا ذکر ہے، کیلوں کا ذکر ہے، بیر کا ذکر ہے، لیکن کہتے ہیں وہ بیری وہ ہوگی جس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ ایسی بیری ہوگی، کانٹے اس کے اندر نہیں ہوں گے، اور الگ اس کی خصوصیت، اس کا ذائقہ الگ، شکل ملتی جلتی ہوگی۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر جو پھل ہوں گے وہی ملتے جلتے ہوں گے، دنیا کا ذکر نہیں ہے۔ جنت میں پھل کچھ دیر پہلے کچھ پھل دیے جائیں گے، پھر دوسرے آئیں گے تو کہیں یہ تو ابھی ہم نے کھائے تھے، لیکن ہم کچھ چکھیں گے تو ان کا ذائقہ ہی الگ ہوگا۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی جو ہمیں دیا جا چکا اس سے پہلے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے پاس لائے جائیں گے ہم شکل پھل۔ عطا کا معنی آنا ہوتا ہے، اور جب اس کے مقابلے میں کیا آ جائے؟ با آ جائے، پھر کیا معنی ہو جاتا ہے؟ لانا۔ ہاں، وَأُتُوا بِهِ یہ مجهول کا صیغہ ہے، اور لائے جائیں گے ان کے پاس متشابہاً یعنی کہ ملتے جلتے پھل۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ۔ اب دیکھو پاکیزہ بیویاں قرآن میں کہاں تشریح ہے اس کی بھائی؟ وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ پاکیزہ بیویاں، ہاں اب حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے۔ ان کو ناک نہیں سنکھیں گے، ناک نہیں ہوگا، رینٹ نہیں آئے گی، بدبو نہیں آئے گی، پسینہ نہیں ہوگا، حیض نہیں ہوگا، نفاس نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ ہے پاکیزہ، ازواج مطہرۃ، ایسی بیویاں جو پاکیزہ، وہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہوں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ شرماتا نہیں، ان یضرب مثلا، کوئی مثال بیان کرے، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا گویا کہ کمزوری میں اس سے بڑھ کر کسی چیز کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تو بہت بڑے ہیں۔ میں نے کہا نا اللہ کو مانتے تھے جب تو ایسی باتیں کرتے تھے کہ اللہ تو بہت بڑے ہیں، اور مثال بیان کر رہے ہیں کس کی؟ مچھر کی۔ مثال بیان کریں گے کس کی؟ مکھی کی۔ مثال بیان کریں کس کی؟ مکڑی کی۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کرے، اللہ تو بہت بڑے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ بھئی مثال مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ یہ تو دیکھو مثال کس کی دی جا رہی ہے، وہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو مثال دی جاتی ہے مضمون کی حیثیت سے، جس کی مثال دی جا رہی ہے نا حقارت میں، ذلت میں، تو حقارت اور ذلت کی مثال بھی ایسی دی جائے گی نا۔ اب کہا کہ دوسری جگہ مکھی کا ذکر ہے کہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے، یہ مشرک جو جن کو جن مشرکوں کو تم خدا کہتے ہو مکھی نہیں پیدا کر سکتے، وہ کمزوری کے اعتبار سے مکھی کی طرح ہیں بھائی۔ کمزور مکھی کتنی کمزور مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، کہا کہ یہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ اور آگے کہا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، واپس کر کے دکھا دیں۔ مکھی سے واپس لے کے دکھا دیں کوئی چیز، کوئی چیز اٹھا لی، ہاں جی، کیا وہ اٹھائے گی؟ مطلب ہے وہ کھانے کا کوئی ذرہ اٹھا لیا، کوئی چیز اٹھا لی، چائے کے اندر منہ مار دیا، دودھ میں منہ مار دیا، واپس لے کے دکھاؤ اس سے۔ تو کہا کہ مثال دی جاتی ہے مضمون کے اعتبار سے، تم ہو ہی ایسے حقیر ذلیل کہ تمہارے لیے ایسے مثالیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو
بڑائی کی نشانی ہے، عظمت کی نشانی ہے کہ دیکھو اللہ نے کیسی زبردست مثال دی۔ تو کہا کہ یہ اس کا جواب ہے، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، نہیں حیا کرتا، ان یضرب مثلا، کہ مثال کوئی کیا کرے، ان مثال بیان کرے، ما بعوضۃ، کس کی، مچھر کی، فما فوقہا، یا حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال جو لوگ ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس طرح کی مثالیں بیان کرنے سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ وہ گمراہ ہو گئے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اس طرح کی مثالوں سے اللہ بہت سے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ ایمان والوں کو ہدایت مل گئی اور کافر گمراہ ہو گئے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقین کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ فاسق اور فاجر، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اعلانیہ گناہ کرنے والا، اعلانیہ گناہ، اس کو فاسق فاجر کہتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتا اس طرح کی مثالوں سے مگر فاسقین کو۔ فاسق لوگ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ نقض ینقض، توڑنا، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد، اس کو پکا کرنے کے بعد۔ عالم ارواح کے اندر کیا کر لیا؟ وعدہ کر لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں بھی اللہ کا نام، جو اللہ کے صفاتی نام، وہ رب ہے۔ اور سورت قرآن کی ابتدا بھی، تو وہاں بھی ابتدائی نام اللہ کا رب ہے، اور جب مرنے کے بعد سوال ہوگا وہاں بھی سوال رب سے ہوگا، مر رب ہوگا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو کہا کہ انہوں نے، ان فاسقوں نے کیا کیا؟ یعنی کہ اللہ کے وعدے کو پکا کرنے کے بعد کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ ایک وعدہ اللہ سے کیا عالم ارواح کے اندر، اور یا ویسے لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، توڑتے ہیں، اللہ کے نام کا وعدہ کرتے ہیں، اللہ کا واسطہ دے کر پھر توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اس رشتہ داری کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيَقْطَعُونَ، کاٹتے ہیں، کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جس کا حکم دیا اللہ نے، أَن يُوصَلَ، اس کو کیا کیا جائے؟ جوڑا جائے۔ یعنی کہ حقوق اللہ میں بھی کوتاہی اور حقوق العباد کے اندر بھی، ينقضون عہد اللہ، حقوق اللہ میں کوتاہی، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس رشتہ داری کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ یہ گویا کہ مخلوق کی، گویا کہ حقوق العباد کی کوتاہی۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ خسارے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے۔ تم کیا تھے؟ مردہ تھے۔ زندہ ہونے سے پہلے انسان کیا تھا؟ مردہ تھا۔ انسان مردہ تھا، نطفے کی شکل میں مردہ تھا۔ نطفے سے بھی پہلے خوراک، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ جو انسان کی خوراک جو ہے وہ زمین کے مختلف حصوں میں بکھری اور پھیلی ہوئی ہے، وہی خوراک جب انسان کھاتا ہے تو مادہ منویہ تیار ہوتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے انسان وجود کے اندر آتا ہے۔ تو کہا کہ تم پہلے کیا تھے؟ مردہ تھے۔ یخرج الحی من المیت، کہا کہ مردے سے زندے کو نکالنا اور زندے کو مردے سے نکالنا۔ نطفہ مردہ ہے، زندہ انسان نکالا۔ اور اسی طرح کہا کہ مرغی زندہ ہے، اس سے گویا کہ انڈا مردہ نکلتا ہے، انڈا مردہ ہے، اس سے چوزا جو زندہ نکلتا ہے۔ تو کہا کہ یہ تم بھی پہلے مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ تو یہ پہلی جو ہے نا، یہ پہلی موت یہ زندگی سے پہلے کی ہے، اور پہلی زندگی یہ گویا کہ دنیا میں آنے کی ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں دوبارہ موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو دو موتیں ہو گئی، دو زندگیاں ہو گئی۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ مومن کے اندر، رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اللہ تم نے دو دفعہ تم نے ہمیں موت دی اور دو دفعہ ہمیں کیا کیا؟ زندہ کیا۔ ایک پیدا ہونے سے پہلے کی موت، اور ایک زندگی پیدا ہونا، پھر موت دنیا کی، پھر دوبارہ زندہ جو ہے وہ کیا؟ حشر میں زندہ ہونا۔ دو موتیں ہوں گی، دو زندگیاں ہوں گی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ، سب کچھ۔ خلق لکم ما فی الارض، پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب انسان کے لیے ہے۔
سب انسان کے لیے ہے۔ کوئی نہ کوئی چیز انسان کے فائدے کی ہوتی ہی ہوتی ہے، کوئی دوا کے طور پر، کوئی غذا کے طور پر، کوئی علاج کے طور پر، کوئی کس طور پر، کوئی کس طور پر۔ کتنی دوائیاں ایسی ہیں جس میں سانپ بھی استعمال کرتے ہیں، سانپ کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں دوائیوں کے اندر، بچھو کی دوائی بناتے ہیں، کس چیز کی دوائیاں بنتی ہیں۔ تو ہر چیز انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب انسان کے خادم اور انسان مخدوم ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، پھر ان کو برابر کر دیا، 7 سماوات، 7 آسمان بنا کر، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ ہاں، زمین کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کرنے کے بعد پھر آسمان کو پیدا کیا اور برابر 7 آسمان پیدا بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے للملائکہ، فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ، میں بنانے والا ہوں، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، خلیفتاً، ایک خلیفہ، نائب بنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں خلیفہ جو ہے نا نائب کو کہتے ہیں، جو اصل کے قائم مقام ہوتا ہے، اصل نہ ہو تو خلیفہ کام کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا کے اندر انسان اللہ کا کیا ہے؟ نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام انسان کے ذمے لگائے، لوگوں کے یعنی کہ فوائد انسان کے ذمے لگائے۔ بادشاہ ہے، حکمران ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ خاصیت رکھی کہ وہ لوگوں کی ضرورتوں کی کیا کرے؟ کفالت کرے، پورا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ کہا کہ یہ روزہ انسان رکھتا ہے نا تو نہیں کھاتا، تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ کھانے والی نہیں ہے۔ تو یہ ایک صفت آ گئی، ایک اخلاق آ گیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کسی وقت انسان بھی نہیں کھاتا۔ اسی طرح اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ ہم بھی جب کسی قصوروار کو معاف کر دیں، یہ اللہ کے اخلاق ہیں۔ درگزر کرنا، کسی کی خدمت کرنا، کھلانا پلانا، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو کیا بنایا؟ اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نا، قیامت میں اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ کوئی، یا اللہ آپ بھی بیمار تھے، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ کہا فلاں بندہ میرا بیمار تھا، تم اس کی عیادت کرتے تو یوں لگتا کہ تو نے کیا کی؟ میری عیادت کی۔ یہ دیکھو، یہ ہے خلیفہ۔ کہا کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یا اللہ آپ بھی بھوکے ہو سکتے ہیں؟ کہا فلاں بندہ بھوکا تھا تو تم اس کو کھانا کھلاتے، یوں لگتا مجھے کھانا کھلایا۔ تو یہ ہے چیز۔ کہا کہ انسان نائب ہے۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا آپ اس میں بنا رہے ہیں خلیفہ اس کو، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں، ونقدس لک، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی بندگی ہی کروانی ہے، عبادت ہی کروانی ہے، تو ہم تسبیح بھی کر رہے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی تقدیس پاکی بھی بیان کر رہے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، فرشتوں نے کہا کہ اس کو غرض کیا ہے پیدا کرنے کی؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کا ایمان نہیں ہے آپ کا؟ ایمان تو ہے، میں ایک مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، علم الیقین ہے، حق الیقین ہو جائے، تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں، ایمان تو ہے میرا۔ تو فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، خلیفہ تو بنائیں گے، لیکن بنائیں گے کس کو؟ جو زمین میں کیا کرے گا؟ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ عبادت ہم کر رہے ہیں، نہ فساد ہے، نہ خون ریزی ہے، نہ قتل و غارت گری ہے، نہ کچھ ہے۔ تو کہتے ہیں فرشتوں نے یہ کیسے بولا انسان کے بارے میں کہ یہ خون ریزی کرے گا، قتل کرے گا؟ ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو کہا کہ انسانوں سے پہلے جنات پیدا ہوئے ہیں، جنوں کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، انسانوں کو بعد میں پیدا کیا، تو وہ لڑتے تھے آپس میں۔ انہوں نے قیاس کیا ان کے اوپر کہ جیسے جنات کو آپ نے پیدا کیا نا، وہ لڑتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تو یہ بھی ایسے کریں گے، وہ بھی زمین کے لیے پیدا ہوئے، یہ بھی زمین کے لیے پیدا ہوئے، تو لہٰذا اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جو ہے یہ ایسا کریں گے۔ تو عبادت تو ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم بندگی کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تمہیں نیند نہیں آتی، تمہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، تم تھکتے نہیں ہو۔ میں تو اس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کا یہ زمینی تقاضے ہوں، پھر وہ اللہ کو یاد کرے، پھر وہ رشک ملائکہ بن جائے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ واقعی ہم مان گئے، بھائی مان گئے واقعی کہ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، مگر یہ ایسا انسان شرمیلا
کہ اس کو دیکھ کر فرشتوں کو بھی کیا آتی ہے؟ حیا آتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ الا استحی رجلا تستحی منہ الملائکہ، میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پیدا ہو تو رشک ملائکہ بن جاتا ہے انسان۔ ہاں، فرشتوں سے بڑھ کر انسان بننا، مگر کچھ میں محنت لگتی ہے زیادہ، بن جائے تو پھر فرشتوں سے بھی آگے۔ کیا بات! وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو سکھائے ساری چیزوں کے نام۔ بھوک کیسے ہوتی ہے، پیٹ کیسے بھرنا پڑتا ہے، کھانا کیسے کھانا، پانی کیسے پینا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائیں۔ شادی، بیاہ، بیوی، بچے، اولاد، سب، اور یہ ساری چیزیں سکھائیں۔ تو بظاہر آیت سے لگتا ہے کہ اللہ نے آدم کو اکیلے سکھائیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے سب کو سکھائیں۔ فرشتے بھی موجود تھے، لیکن آدم علیہ السلام فوراً کو کیا کر لیا؟ ایکسیپٹ کر لیا فوراً کو، اس لیے کہ وہ خلقت ایسی تھی۔ اللہ نے بنایا انسان، تو ان میں گویا کہ دنیا کی کیا تھی، ان کی صلاحیت، چیزیں موجود تھیں دنیا کے لیے اللہ نے بنایا، تو ان کی چیزوں کو فوراً سمجھ گئے۔ فرشتوں کو سمجھ نہیں آیا۔ یہ ہوتا بھی ہے ایسا کہ کسی مجمع کے اندر ایک عالم ہی بات کرے گا، مگر وہ اس انداز سے بات کرے گا کہ علماء ہی سمجھیں گے۔ سن سب رہے ہوتے ہیں، مگر لوگ کہتے ہیں ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا۔ وہی بات ہوتی ہے کہ ایک طبقے کے لیے بات ہے نا، وہی سمجھیں گے۔ اب اللہ نے بات تو کر دی، سمجھا تو دیا سب کچھ، مگر فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آدم اسلام فوراً سمجھ گئے۔ تو کہتے ہیں پہلا مدرسہ جو ہے نا، یہ اللہ نے قائم کیا عرش کے اوپر، جو ہے نا یہ پہلا مدرسہ جو ہے، استاد اللہ تعالیٰ ہے، اور شاگرد کون ہیں؟ آدم علیہ السلام ہیں، فرشتے ہیں۔ کہ وہاں سے مدرسے کی ابتدا ہوئی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور کہا کہ تعلیم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے انسان کو فقیت ملی۔ کس پر؟ فرشتوں پر۔ عبادت کی وجہ سے نہیں، عبادت تو فرشتے کر رہے تھے، وہ تو بندگی کر رہے تھے۔ علم کی وجہ سے فقیت ملی آدم علیہ السلام کو، یعنی آدم کو اللہ نے، فرشتوں کو جو فقیت دی وہ علم کی وجہ سے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو سکھائے ساری چیزوں کے نام، ساری چیزوں کے نام۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی، کہا کہ انبئونی، مجھے کیا دو؟ خبر دو۔ انبئون، نبا سے، نبا خبر کو کہتے ہیں، اور نبی کو بھی اسی سے، نبی بھی اسی سے نکلا ہے، خبر دینے والا، اللہ کا پیغام دینے والا۔ انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ ہے کمال، نہ آتا ہو نا کہ نہیں آتا۔ وہ ایک بزرگ تھے نا عالم، تو مسئلہ پوچھا کسی عورت نے، کہا مسئلہ نہیں آتا، تنہا کس بات ہی کھاتے ہو مسئلہ نہیں آتا تو؟ کہا تنخواہ ان باتوں کی کھاتا ہوں جو پتہ ہیں، اور جو نہیں پتہ ان کی اگر تنخواہ کھانی شروع کروں نا تو قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جائے گا۔ وہ تو بہت ہے جو نہیں آتا، آنے والا علم تو تھوڑا سا ہے، نہ آنے والا بہت زیادہ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نہ بات آتی ہو تو یہ کہنا کہ مجھے نہیں آتا، یہ بھی آدھا علم ہے۔ لوگ بولیں گے ایسے مدرسے میں روٹیاں حرام کرتے رہے ہو، مسئلہ نہیں آتا تمہیں تو، پھر سارے مسئلے تھوڑی آ جائیں گے۔ مفتی بن کے تو مسئلہ نہیں آتا، تم عالم بن کے مسئلہ نہیں آتا۔ میں 8 سال لگا، بھائی کتنا پڑھیں گے 8 سال میں؟ سارا علم پڑھ لیں گے۔ اور فوق کل ذی علم علیم، کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں نے پڑھ لیا اور میں عالم بن گیا۔ جب یہ کہے گا نا تو بس اس کی ترقی رک جائے گی، اور بس کہے سیکھتا رہے سیکھتا رہے سیکھتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا، ایک فرشتہ ہے انسانی شکل میں، کون بڑا عالم ہے؟ کہا میں ہوں۔ وہ بات بھی صحیح تھی، نبی سے بڑا عالم اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ کا جاؤ وہاں جگہ پر بندہ ہے، وہ آپ سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس جاؤ۔ فوراً چلے گئے، کہا میں بس چلتا رہوں گا، پہنچ کے رہوں گا اس کے پاس، پہنچ کے رہے۔ یہ ہوتا ہے عالم کی خاصیت۔ ہاں، پڑھ لیا بہت اچھا، لیکن پتہ چلا کہ بھئی فلاں جگہ کوئی عالم ہیں بڑے، ان سے استفادہ کرو، فلاں کوئی اللہ والے ہیں ان سے استفادہ کرو، ان کی صحبت میں جاؤ، ان کی مجلس میں بیٹھو، اللہ والوں سے تعلق رکھو، تو علم بڑھتا رہے گا۔ اور آدمی اگر کافی سمجھے نا بڑا مسئلہ ہے، تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا، ہمیں نہیں آتا۔ کیا بات ہے! یہ نہیں کہا کہ آپ نے وہ سمجھایا نہیں صحیح طریقے سے، ہمیں صحیح کر کے سمجھاتے نا، جیسے آدم کو سمجھایا۔ کہا نہیں ہمیں نہیں آتا۔ کیا بات ہے! یہ فرشتہ صفت، یہ بات ہے۔ آدمی یہ مجھے نہیں آتا، بھائی تم فلاں کسی عالم سے پوچھو، ضروری ہے آپ نے کچھ بات کرنی ہے، مجھے نہیں آتا بھائی، فلاں عالم سے پوچھو، جو بات آپ کو آتی ہے وہ بتاؤ بس۔ الا ما علمتنا، مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ بھی جاننے والے حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم، کہا کہ اے آدم،
انبئہم بتاؤ ان کو باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما انبأہم جب آدم نے بتا دیے ان کو باسمائہم ان چیزوں کے نام، قال الم اقل لکم اللہ نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لِآدَمَ سجدہ کرو آدم کو، دیکھو فرشتوں نے کہا، شیطان کو نہیں کہا تھا فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، یہ رہتا تھا فرشتوں کے اندر تو خود شامل ہو گیا، خود اس کو حکم آ گیا ورنہ حکم کس کو دیا؟ فرشتوں کو حکم دیا۔ اب لوگ کہیں گے بھئی اس نے نہیں سجدہ کیا تو کون سا قصور کیا اس کو تو کہا بھی نہیں تھا بھائی، اس نے عبادت اتنی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں زمین پہ ایک بالش جگہ خالی نہیں جہاں سے سجدہ نہ کیا اس نے، عمر تو بہت تھی، علم بھی تھا، اللہ نے علم بھی دیا تھا، اس لیے کہ ہر بات اس نے دلیل سے کی، انا خیر منہ میں آدم سے بہتر ہوں، وہ آگ سے بنا میں مٹی سے وہ مٹی سے بنا میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، میں سجدہ کیسے کروں تو یہ حسد آ گیا اس کو۔ کہتے ہیں علم تھا لیکن معرفت نہیں تھی، اللہ کی معرفت ہوتی نا کبھی ایسی بات نہ کرتا، کہتے ہیں علم کے ساتھ معرفت بھی حاصل، اللہ والے سے رابطہ رکھنا، مشائخ سے، کسی اللہ والے کی ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی صحبت میں بیٹھنا، کسی کا مرید بن جانا، یہ اور چیز ہے، معرفت اور چیز ہے، معرفت ایک الگ چیز ہے۔ تو کہا کہ معرفت اس کے اندر نہیں تھی، علم تھا، علم اور چیز ہے، معرفت اور چیز ہے۔ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور کیا کیا؟ تکبر کیا، وکان من الکافرین تھا وہ کافروں میں سے، اللہ کے فیصلے پہلے کافروں میں سے تھا۔ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں رہو۔ تو جہاں شوہر ہوتا ہے بیوی کو وہیں ہونا چاہیے، شوہر امریکہ میں بیوی کراچی میں، یہ کیا کر رہی ہے بھائی؟ شوہر جو ہے سعودیہ میں، بیوی پاکستان کے اندر، جہاں شوہر ہو وہیں بیوی رہے، یہ سکون تو تبھی حاصل ہوگا نا، ازواج لتسکنوا الیہا، تو بے سکونی بڑھ گئی، وہ وہاں کام کرے گا اس کا دل دماغ تو بیوی کی طرف ہوگا، تو سکون کہاں سے رہا اس کو؟ تو بے سکونی بڑھ گئی، شادی نہیں ہوئی تھی تو کچھ دیکھا نہیں تھا اس نے، تو بیچارہ اچھا چل رہا تھا، اب شادی ہوگی، دل دماغ کے اندر جو ایک نقش و نگار ہے، خاص قسم کی آنکھیں، ناک، چہرہ، کپڑے، یہ وہ فلاں، اس کا سارا دماغ وہاں کام کر رہا ہے، وہ کہاں سے اس کو سکون حاصل ہوگا بھائی؟ یہ قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے کہ جہاں بیوی ہو شوہر ہو وہیں بیوی ہو، اسکن انت وزوجک الجنہ تم بھی ٹھہرو اور تمہاری بیوی بھی ٹھہرے، کہاں؟ جنت میں، وکلا اور کھاؤ پیو منہا اس میں سے، رغدن خوب رچ بس کے کھاؤ، خوب فرصت کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، رغدن خوب کھاؤ، بس اس کا معنی خوب کرو، کھاؤ اس میں سے خوب، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة اور اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب شیطان کو جو ہے جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو دشمنی تو ہو گئی آدم سے، دشمنی ہو گئی، حسد ہو گیا اس کو۔ اب اس نے کہا کہ جنت میں ان کو نکالنے کے کیا حربے استعمال کریں، کیا طریقہ اختیار کروں ان کو جنت سے نکالنے کا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جنت میں کہاں تھا پھر، جب سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ نے تو نکال دیا، کہا کہ یہ وسوسے ڈال رہا تھا وسوسہ ڈالنے کے لیے تو وہیں موجود ہونا ضروری تھوڑا ہی ہے، وسوسہ دور سے بھی ڈال سکتا ہے، آگے آ رہا وسوسہ ڈالا دل کے اندر، وسوسہ ڈال دیا، تو کہا کہ اب ان کو نکالیں کیسے؟ تو اس نے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے نا، مختلف ہیلے بہانے، اس نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے اندر پہلے اس پھل کھانے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، اس لیے کہا نہیں کھانا، اب تم ہو گے جوان اب طاقتور ہو گئے، صحت مند ہو گئے، اگر تم پہلے کھاتے نا کہ تمہیں ہضم نہ ہوتا اور تم جو ہے نا بیمار ہو جاتے، اب تمہاری صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اب تم کیا کر لو، اس کو کھا لو، اب اس کو کیا کر لو، کھا لو۔ ایک بات تو یہ کہی، اور پھر دوسرا یہ کہا کہ اس نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی، وقاسمہما سورہ اعراف کے اندر قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو تو مانتا ہے بھائی، اللہ کی قسم کھائی اس نے، تو آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ اس سے ہکے بکے رہ گئے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے، وہ تو نبی ہیں، اب بتاؤ ان کے دل کے اندر اللہ کی کتنی عظمت ہوگی،
اگر قسم کھا رہا ہے تو پھر تو یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، جب اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہیں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، مان لو میری بات، بڑا خیر خواہ ہوں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ نے کہا نا یہ نہیں کھانا، بس یہ درخت نہیں کھانا، اگر یہ وہاں لگا تو کھا لو، تو درخت تو بہت سارے لگے ہوئے ہیں، اب یہ نہیں کھانا تم بس۔ حالانکہ مراد کیا تھا کہ یہ جنس، یہ درخت نہیں کھانا، یہ پھل نہیں کھانا، کہیں بھی لگا ہوا ہو، اس نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ نہیں کھانا، باقی جگہ کھا لو۔ اب اتنی اس نے مجبور کر دیا تو حوا تو تھی نا، ساتھ مشورہ کیا آدم علیہ السلام نے اس سے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس نے بھی کہا کہ جب اتنا یہ اصرار کر رہا ہے اور قسمیں بھی کھا رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، سب کو کہا تو کھا ہی لینا چاہیے۔ اور بیوی کی بات سمجھ میں آ گئی۔ بیوی کی بات آدمی کو بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے، مولویوں کی بات جلدی نہیں، عالم کی سمجھ بات نہیں، بیوی کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ان کا مشورہ دیا تو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بیماری جو لگی ہے نا عورتوں کو، یہ ہوا کے مشورے دینے کی وجہ سے لگی ہے، جو ہر مہینے میں بیمار ہوتی ہے نا، نمازیں نہیں پڑھتی اور ان کو جو ہے وہ یہ مخصوص بیماری لگتی ہے، مخصوص ایام آتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے جو ہے نا کیا کیا، غلط مشورہ دیا آدم علیہ السلام کو، اور آدم نے مشورے پر کیا کر لیا، عمل کر لیا۔ عورت کم عقل ہوتی ہے نا، ہر بات نہ مانو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بات نہ مانے آدمی۔ بہت ساری باتیں عورتوں میں بڑی سمجھ ہوتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ بھائی بڑے اچھا مشورہ دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کوئی بات ہی رہا، بھائی دیکھو حوا نے غلط مشورہ دیا تھا، میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ ایسی بات نہیں ہے، عورتوں کو کوئی بڑی اچھی بات سوچ جاتی ہے۔ وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے صحابہ اکرام بڑے جذبے کے اندر، 1400 صحابہ تھے، تو کافروں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، کہا نہیں جاؤ، واپس جاؤ، اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال کرو گے، 3 دن کے لیے آؤ گے، اور کتنی شرطیں لگائیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم سچ پر حق پر نہیں ہیں، کیوں دبیں ان سے؟ ہر ایک جذبہ یہ تھا کہ بھائی جو ہے نا ہم لڑیں گے اور عمرہ کر کے جائیں گے اور واپس نہیں جائیں گے۔ حضور نے کہا احرام کھولو، تو احرام کوئی نہیں کھول رہا۔ سارے جذبے کے اندر کہ بھائی یہ لڑنا چاہیے ہمیں، ہم کیوں ان سے اتنے دبیں؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں سے، وہ بھی عورت ہے نا آخر، تو حضور ان سے جا کر کہا کہ یہ تو بھائی کوئی احرام ہی نہیں کھول رہا، میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ احرام کھولو اور یہ عمرے کا ثواب ملے گا، اگلے سال عمرہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے احرام کھولیں پھر دیکھیں کھولتے کہ نہیں کھولتے یہ۔ حضور نے اس پر عمل کیا، حضور نے احرام کھولا، سارے صحابہ نے کھول دیا۔ اوہ قربان جائیں صحابہ کے اوپر، حضور کے اداؤں پر صحابہ قربان تھے۔ بھائی کیا بات ہے، بات نہیں مان رہے کہ بھئی لڑے بغیر کیوں جائیں، عمرہ کیے بغیر کیوں جائیں۔ وہ حضور نے احرام کھولا، سب نے کھول دیا۔ کس نے مشورہ دیا؟ ام سلمہ نے دیا، خاتون ہیں، عورتیں، مشورہ کتنا زبردست دیا۔ حضور خوش ہو گئے، کیا واہ کیا بات ہے۔ تو عورتوں کی بات اچھی بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہر بات ان کی ریجیکٹ کر دی جائے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ ایک بہانہ بننا تھا بس۔ مزے کتنے ہو گئے، چلو بیماری لگی تو آدھے مہینے کی نمازیں معاف ہو گئی، بتاؤ۔ ہاں، ورنہ ایک نماز بھی قضا ہو جائے اور آدمی اس کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آدھے مہینے کی نماز اللہ نے معاف کر دی، چھوڑو بھائی نمازیں معاف ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنا معاف، نمازیں معاف، آرام کرو، یہ ہے یہ۔ فتکون من الظالمین، ورنہ ظالموں سے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، یہاں ازل کا لفظ آتا ہے، دوسرے کا فوسوسہ، وسوسہ ڈالا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا ان کو، عنہا، اس درخت کے بارے میں۔ فَأَخْرَجَهُمَا، نکلوا دیا ان کو۔ اخرجہ کا معنی نکالنا، اخرجہما باب فعال ہے، نکلوا دیا ان دونوں کو، مما کانا فی، اس جگہ سے جہاں وہ دونوں تھے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ شیطان سے دشمن ٹھن گئی تمہاری، بس یہ لگ گئی تمہاری سے دشمنی، پکے دشمن ہو گئے ایک دوسرے کے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور زمین میں تمہارے لیے عارضی ٹھکانہ ہوگا۔ مستقر کہتے ہیں جہاں عارضی ٹھکانہ ہوتا ہے اس کو مستقر کہتے ہیں۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہوگا ایک وقت تک، پھر ہمارے پاس آ جاؤ گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ تمہاری جو ہے جنت تمہاری ہے بھائی، تم ہی آؤ گے دوبارہ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ سب یہاں سے، سب اتر جاؤ یہاں سے۔ یا تو یہ ہے کہ اولاد آدم کو مخاطب ہے جو آنے والی اولاد ہے، اور یا کہا کہ شیطان بھی، اور کہا کہ آدم علیہ السلام بھی، حوا بھی، سب
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر پہنچے تمہیں میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے اتباع کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے آنے والے واقعے سے متعلق، یار فلاں آدمی سے مجھے یہ خوف ہے نقصان نہ پہنچا دے، فلاں جگہ سے مجھے یہ ڈر ہے، یہ آنے والا ہوتا ہے۔ اور غم ہوتا ہے پچھلی چیزوں کا۔ کبھی کسی نے سنا آپ نے کسی کہ یار میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، مجھے بڑا خوف ہے، کیا بولتے ہیں؟ غم ہے۔ یار فلاں دوست کا انتقال ہو گیا، بڑا خوف ہے۔ خوف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ غم ہے۔ غم پچھلی چیز کا ہوتا ہے اور خوف آگے والی چیز کا۔ تو نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب کوئی آدمی یہ کہ یار اللہ والوں پر تو بڑے بڑے حالات آتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے مسئلے ہوتے ہیں، تو خوف کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ اس خوف کے یا غم کے اندر وہ گویا کہ ان کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور وہ ان کی ذات اللہ کی طرف سے اس کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس سے پریشان نہیں ہوتے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل، آگے جو ہے نا بہت لمبا ذکر بنی اسرائیل کا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل کا معنی جو ہے اللہ کا بندہ، جیسے ہمارے عبداللہ ہے عربی کے اندر، عبداللہ اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ ان کے اولاد کو کیا کہا؟ بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا، چونکہ ان کی نسل کے اندر بہت زیادہ گویا کہ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، بہت انبیاء آئے بنی اسرائیل کے اندر جو ہے نا۔ سب سے آخری پیغمبر، آخری نبی جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بنی اسرائیل کے اندر سب سے آخری پیغمبر، تو یہ بہت انبیاء مطلب یہ کہ آتے رہے، اور انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ کے انعامات بہت ان کے اوپر ہوئے، بہت نعمتیں اللہ نے ان کو دی، اور پھر ان کی نعمت کی ناشکری، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں حیل و حجت، بہانے بازی، ان کو ایک لمبا سلسلہ تقریباً جو ہے نا اس پارے کے آخر تک تقریباً کا بار بار تذکرہ بنی اسرائیل کا آیا، تو یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو، اس میں آدمی حیل و حجت نہ کرے، اس میں آدمی جو ہے نا وہ کوئی اور راستے نہ تلاش کرے، اور اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، وعدہ خلافی نہ کرے، والدین کی نافرمانی، اور کہا کہ قطع تعلق، اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ان کے اندر تھیں، سحر، جادو کے بڑے گویا کہ دل دادا۔ آج بھی یہ جادو سحر یہودیت کے اندر ہے، یہ رافضی بھی اس میں بہت آگے ہیں، یہ بھی یہودیوں نسل ہیں، یہودیوں کو اولاد ہیں، اس لیے کہ سحر جادو یہ بھی کرتے ہیں، ہمارے علماء پر جادو کرنا، سحر کرنا، یہ اعمال کرتے ہیں نا، تو اللہ نے ان کو بچا کر رکھا ہوا ہے۔ ایک وہ یہودی عالم تھے کعب احبار، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور کہا اگر میں یہ دعاؤں کا اہتمام نہ کروں جو حضور نے بتائی ہے نا صبح شام کی دعائیں، تو مجھے جو ہے نا یہ گدھا بنا دیں، یہ جادو سحر کے ذریعے سے دماغ میرا خراب کر دیں، یعنی کہ یہ مقصد ہے گدھا بنا کے میرا دماغ کام نہ کرے، مگر ان دعاؤں کی وجہ سے میں بچا ہوا ہوں۔ تو سحر جادو بھی ان کی نسل کے اندر، اور کہا کہ دین کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، سلام کو سام کہنا، یہ یہودیوں کا کام ہے۔ ایسے یعنی کہ خبیث النفس قسم کے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو اپنے اعمال یاد دلائے اور بندگی کی دعوت دی، اور ان کی نافرمانی کا تذکرہ اللہ نے ان آیات میں کیا کہ کس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، واوفوا بعہدی، اور تم میرا عہد پورا کرو، مجھے تم نے رب مانا ہے نا، میرا عہد پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا، جو میری مدد کا وعدہ ہے وہ بھی میں پورا کروں گا، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے اتارا، نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن میں نے اتارا ہے اور تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، تو تمہیں خوش ہونا چاہیے نا۔ تمہیں قرآن سے بغض، نفرت کیوں ہے؟ انکار کیوں کرتے ہو؟ قرآن تو تمہاری کتابوں کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم نہ ہو جاؤ پہلے اس کا انکار کرنے والے، اس لیے کہ اس وقت تم مخاطب ہو اس زمانے کے اندر، تو تم گویا کہ کفر میں پہل نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ، یہ اس اعتبار سے پہلے کہ تمہیں پہلے سے پتہ ہے، تمہیں پہلے سے پتہ ہے کہ نبی برحق ہیں، قرآن برحق ہے، سچی کتاب ہے، دین سچا ہے، تو تم انکار کرنے میں پہل نہ کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ خریدو میری آیات کے بدلے میں ثمناً قلیلاً، تھوڑا سا مول۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے تھوڑے لیتے تھے، عمار بھی لے لیں
تو تب بھی کیا ہے، تھوڑا ہی ہے نا، کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ ساری دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو مال زیادہ بھی لے لیا جائے، ان کی فطرت تھی کہ یہ کہ لوگوں کو مسئلے بتا دیں، ان کی چاہت کے مطابق پیسے لیتے، رشوت لیتے۔ اس امت کی خاصیت ہے، کوئی آدمی آپ کو ایسا عالم نہیں ملے گا جس نے پیسے لے کے غلط مسئلہ بتایا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ بلکہ علماء کے فتوے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ بقول مولانا سلیدیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ کتنے لوگوں کو نبی بننے کو دل چاہتا ہے، مگر ڈر کس سے ہے؟ علماء کے فتوے سے۔ اس کا فتویٰ اتنا جاندار ہے، ہاں، لوگوں نے جوتوں پہ کسی میں اللہ کا نام لکھ دیا، کپڑے پہ لکھ دیا، اور فتویٰ آ گیا مولوی صاحب کا، فیکٹری بند بھائی، کارخانہ بند اس کا۔ یہ چاہے وہ جان بوجھ کے کیا یا دھوکے سے کیا، جیسے کیسے بھی کیا، لیکن جب علماء کا فتویٰ آیا نا کام ٹھپ ہو گیا، کام ٹھپ ہو گیا۔ ہاں، جیسے وہ جو ہے نا، ایک وہ بدعتی تھا، وہ جو ہے نا وہ دکاندار سے وہ لیتا تھا سامان وغیرہ، تو ادھار بھائی میں جب پیسے ہوں گے میں تمہیں دے دیا کروں گا، لیتا رہا، تو ایک دن اس نے پیسے مانگ لیے کہ بڑے پیسے ہو گئے آپ کے، اب تو دے دو۔ تو مسجد میں اعلان کیا بھائی وہ فلان جو دکاندار ہے نا وہ وہابی ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ وہابی ہو گیا، لہذا اس کے دکان سودا نہ لیا کرو۔ اس نے کہا بابا بھائی رہنے دو پیسے، میری دکان تو چلنے دو۔ تو آج یہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ وہابی ہو گیا، تو یہ بس یہ ایسا ہی ہے۔ تو کہا کہ وہ جو ہے وہ یہ پہلے جاننے والے کہا کہ یہ لیتے تھے پیسے لے کے فتوے بتاتے تھے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو مت بیچو۔ یہ شرع جو ہے نا، بیچنا خریدنا دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، ورنہ بیع کا معنی بیچنا، شرع کا معنی خریدنا، مگر اس کا معنی یہاں یہ بھی لیا جاتا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، میری آیتوں کو نہ بیچو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھے سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق کو کیا نہ کرو، باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ التباس کہتے ہیں مشکوک کر دینا کسی آدمی کو، ایسے لپیٹ کے بات کرو کہ بس جو ہے نا، نہ ادھر نہ ادھر۔ ہاں، پیر صاحب بس گئے، بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، کہا بیٹا ہوگا بیٹی نہیں، تو جب بیٹی ہوگی تو کہا کہ میں نے کہا تھا بیٹا نہیں ہوگا بیٹی ہوگی، بس اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا۔ تو کہا کہ حق کو باطل سے خلط مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کہا کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ بعض علماء نے کہا جماعت کا ثبوت ہے، رکوع تو آدمی کرتا ہے، لیکن کہا کہ جماعت سے کیا کرو، نماز پڑھو، جماعت کا اہتمام کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بِالْبِرِّ، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور کتاب بھی پڑھتے ہو، لوگوں کو اچھی باتیں کہتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ جو آدمی جو بات کہے گا اس پر عمل کرے گا نا، اس کے بعد میں اثر پیدا ہو جائے گا، اور جو خود نہ کرے لوگوں کو کہے تو اس کے بعد میں تاثیر نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کہنا چھوڑ دے لوگوں کو، میں نماز نہیں پڑھتا میں لوگوں کو کیوں بولوں، ایسی بات نہیں ہے، کہنا چاہیے، بلکہ کہنے سے آدمی کو توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں نا تم دوسروں کو کیا کرو، دین کی ایمان کی دعوت دو، تمہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے گا۔ تو اسی طرح آدمی ضرور کہے، حق بات سچ ضرور کہے، لیکن کوشش کرے کہ خود بھی کیا ہو، عمل کرے۔ تو یہ چونکہ جانتے تھے، اہل کتاب تھے، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور نماز ایک بڑی بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے کس کے، ڈرنے والوں پر۔ خشوع، دل میں ڈر ہو تو وہ ڈرنے والے لوگ ہی نماز کی پابندی کریں گے۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو نا، کوئی سردی کی راتوں میں اٹھے گا بھائی، کوئی ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، اس کو پتہ ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نماز کی اہمیت ان کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ الذین یظنون، جن کو گویا کہ یہ ظن کا معنی یقین بھی آتا ہے، جن کو یقین ہے کہ وہ اللہ سے کیا ہیں، ملنے والے ہیں، یا دوسرا معنی ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہم ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور یہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیے ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فوقیت دی اس زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی انسان کسی انسان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا،
کوئی انسان کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها شفاعت، نہ اس سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، نہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ دنیا کے اندر مجرم کے بچنے کے یہی راستے ہیں، یا تو کہے گا میرا فلاں صاحب سے میرا تعلق ہے، ولا يقبل منها شفاعت، سورس لگی کوئی بڑی صاحب کی، بچ گیا بھائی، تو کہا کہ وہ سورس لگاتا ہے، اب وہ نہ ہو تو پھر کیا کرتا ہے، کچھ لے لو بھائی، کتنا آپ کو چاہیے، کوئی کتنے پیسے چاہیے، میرا یہ کام کر دوں، یہ بھی نہ ہو پھر کیا، ولا هم ينصرون، اور کی مدد کے راستے ڈھونڈتا ہے، تو وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ سورس چلے گی، نہ سفارش چلے گی، نہ پیسہ چلے گا، نہ کسی کا اور روب راب چلے گا، اور صرف انسان کے اعمال کام آئیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تمہیں برا عذاب دیتا تھا، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہ فرعون کو جو ہے نا ایک نجومی نے بتایا، فرعون کو نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کا زوال کا ذریعہ بنے گا، یہ اس کو نجومی نے بتایا۔ تو اس نے اعلان کرا دیا کہ بھائی جو ہے نا وہ کیا کرو، جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو، یہاں تک کہ عورتوں کو مقرر کر دیا کہ وہ جا کے کیا کریں، عورتوں کا پیٹ چیک کریں، کسی کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو ضائع کر دیں، اس کو قتل کر دیں۔ تو یہ اس نے اعلان جاری کر دیا، تو ہزاروں بچے قتل ہو گئے۔ پھر اس کے کارندوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم سب کو مارتے رہو گے تو ہماری نوکری چاکری کون کرے گا؟ تو اس نے پھر کیا کر دیا، فیصلہ تبدیل کر دیا، کہا 1 سال چھوڑو 1 سال مار دو، تاکہ ہمارے کام کے بھی باقی رہیں، اور 1 سال چھوڑ دو۔ تو ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال چھوڑنے کا تھا، تو کوئی خطرہ نہیں تھا ان کو، وہ بچ گئے۔ ہاں، اس لیے اب حالانکہ دونوں بھائی ہیں، ہارون علیہ السلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا، یہ چھوڑنے والا سال تھا، کہا 1 سال چھوڑ دو 1 سال مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال جو ہے نا وہ کیا ہے، قتل کرنے کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے، تو کہا کہ ایک موسیٰ، وہ جو سامری اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کو جبرائیل نے پالا، اور اس موسیٰ کو کس نے پالا؟ فرعون نے پالا۔ اور موسیٰ الذی رباہ فرعون فہو مرسل، اور موسیٰ الذی رباہ جبرائیل فہو کافر، سامری کافر بن گیا، جبرائیل اس کے ماں نے اس کو جو ہے نا سامری کا نام موسیٰ تھا، اس کے ماں نے اس کو جب یہ پیدا ہوا تو جب خطرہ اس کو غار میں جا کر چھوڑ دیا، کسی غار کے اندر پہاڑ میں جا کر چھوڑ دیا۔ تو جبریل امین کہتے ہیں ایک ہاتھ پہ جو ہے نا شہد اور ایک ہاتھ پہ جو ہے نا وہ مکھن لا کے اس کو آگے چٹاتے تھے، اس کو وہ اس طرح بڑا ہو گیا۔ اس کی یہ خوراک تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں، تو کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی شان دیکھو، جس موسیٰ کو فرعون نے پالا وہ تو پیغمبر بنے، اور اس موسیٰ کو جبریل نے پالا وہ کیا بنا؟ وہ شیطان بنا، سامری بنا، بچڑا پیدا کر کے بنی اسرائیل کو لگا دیا، بولا یہ خدا ہے تمہارا، ھذا الہکم الہ موسیٰ، یہ تمہارا رب ہے۔ تو یہ بہرحال تو اس طرح پھر اس نے قتل شروع کر دیا۔ عورتوں کو کچھ نہیں کہتا تھا، کہتے عورتیں تو ہماری لونڈیاں ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ کرتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے کیا کر دیا، پھاڑ دیا، جدا کر دیا تمہارے لیے سمندر کو، دریا کو ہم نے پھاڑ دیا۔ 12 راستے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنا دیے، جہاں اختلاف ہونا وہاں اس کے اختلاف سے بچنے کی صورت یہ کہ بھئی ایک راستے سے بھی گزر سکتے تھے، لیکن لڑتے تھے آپس میں، قوم پرستی تھی ان کے اندر، قبیلہ اپنے قبیل، تو کہا کہ 12 راستے بنا دیے دریا کے اندر۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا، فرعون کے آل کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 دنوں کا، کہ 40 دن آپ کو دوبارہ کیا کریں، اعتکاف کریں، اعتکاف کرنے کے بعد پھر جو آپ کو کیا ملے گی، تورات ملے گی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر، بار بار انعامات یاد دلائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دی، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، بس تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو 2 طبقے تھے،
ایک نے بچڑے کی پوجا کی اور ایک نے نہیں کی، تو جنہوں نے نہیں کی ان کو کہا تم قتل کرو ان کو جنہوں نے پوجا کی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ رشتہ دار آپس میں، باپ بیٹا کون کہ تلوار چلائے کسی کے اوپر، ہمت کہاں، کہتے تلوار اٹھا دے گر جاتی تھی کہ کس پر تلوار چلائے، آگے بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، تو کیا ہے، تو کہتے ہیں اللہ نے وہ کہ اندھیرا طاری کر دیا، اندھیرا طاری کر دیا، اور اس اندھیرے میں یہ عمل ہو گیا، اور پھر اس طرح جو ہے نا یہ سارے لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی۔ کہا کہ توبہ، موسیٰ علیہ السلام روئے اللہ کے سامنے، کہا یا اللہ میری اتنی امت ختم ہوگی، کہا تم خوش نہیں ہوتے ہو، تمہاری امت قاتل بھی جنتی ہے، مقتول بھی جنتی ہے، ہاں کیوں روتے ہو؟ امت سے بڑی محبت ہوتی ہے انبیاء، ہر نبی کو اپنی امت سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ اتنی امت میری ختم ہو گئی، ہزاروں لوگ قتل ہو گئے، کہا کہ تمہاری امت قاتل بھی جنتی اور مقتول بھی جنتی، مقتول اس لیے جنتی ہے کہ وہ گناہ سے پاک ہو گیا، قاتل اس لیے جنتی کہ اس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، یہ نہیں دیکھا کہ میرا رشتہ دار ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس اللہ تم پر کیا وہ متوجہ ہوا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اللہ کو علانیہ نہ دیکھ لیں، جہرتاً آمنے سامنے نہ دیکھ لیں، یعنی یہ بڑی گستاخی، اللہ کو خود دیکھنا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پکڑ لیا ان کو، کہ تم کو کس نے؟ بجلی نے، پیچھے ہے نا صواعق، صاعقہ یہ واحد ہے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں کیا کر دیا؟ زندہ تمہارے مرنے کے بعد۔ 70 آدمی یہ جب گئے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ، تو اللہ کے کلام کی آواز بھی سب کہا ہمیں کیا پتہ کون بول رہا ہے، تو اس گستاخی پر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو خود دیکھیں گے، تو اللہ نے سب کو اسی وقت جو ہے نا ان کو موت طاری کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں پہلے زیر عتاب ہوں اپنی قوم کے، اب میں جاؤں گا تو بولیں گے 70 آدمی کو مروا کے آگے، تو کہا یا اللہ ان کو زندہ کر دیا، اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا ان کو، 70 آدمی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ یہ بھی ایک نعمت ہے، انعامات کی بارش، فرعون سے نجات، ہاں جی یہ ایک نعمت، دریا کا راستہ دینا یہ ایک نعمت، کتاب کا مل جانا یہ ایک نعمت، معافی مل جانا یہ ایک نعمت، توبہ قبول ہو جانا یہ ایک نعمت، اور یہ ایک نعمت مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم تم پر کیا کیا؟ بادل کا سایہ کیا۔ ہاں وادی تیہ کے اندر تھے نا، 40 سال تک وہاں وہ رہے، اور عجیب اللہ کی شان، بچے پیدا ہوتے کپڑوں سمیت اور بچہ بڑا ہوتا کپڑے بڑے ہوتے رہتے، کیا اللہ کی نعمت ہے، لیکن کتنا اللہ نے نوازا ان کو، مگر ناشکری ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ تم پر ہم نے بادل، وہ جو جگہ تھا نا میدان تھا بالکل، نہ کچھ چھت نہ کچھ، تو بادل اللہ نے رکھ دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ۔ من کہتے ہیں حلوے کی کوئی چیز ہوتی تھی حلوے کی طرح، اور سلوہ بٹیر پرندے، بنے ہوئے، کچے نہیں، ایسے پکڑتے بنا ہوا پرندہ ہاتھ میں آ جاتا۔ اور جو یہ من تھا یہ گویا کہ برف جیسے گرتی ہے نا درختوں پر، ایسے وہ چیز گرتی تھی، اس کو حلوے کی طرح اس کو اٹھا لیتے تھے، کھاتے تھے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وما ظلمونا، اور ہم نے پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہنے لگے جی ہمارا دل بھر گیا جو نا، طالب علموں کا گوشت ملتا بھی نہیں ہے، پہلے مدرسوں میں بڑے گوشت آتے تھے، کہتے بس استاد جی اب دال ہونی چاہیے، اب سبزی ہونی چاہیے، بہت گوشت کھا لیا۔ یا بقرعید میں آج کل لوگ گوشت کھا کے تنگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سبزی دال کھائیں، کوئی اور چیز کھائیں، ذائقہ تبدیل کریں ذرا۔ انہوں نے کہا کہ من و سلوہ کھا کے ہم تھک گئے، اب ہمارے لیے کیا ہو؟ کھیرا ہو، ککڑی ہو، ساگ ہو، پیاز ہو۔ کہا کہ نام آ رہے ہیں نا سب چیزوں کے، کہا یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ یہ چیز شہر میں ملے گی، یہاں نہیں ملے گی، شہر میں ملے گی، یہاں نہیں ملے گی۔ اور تم جاؤ شہر میں، لیکن 2 کام کرنا، ایک تو یہ کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا شہر کے اندر، اللہ کی نعمت کے شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہنا کہ حطۃ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ 2 باتیں کہنا۔ انہوں نے ظالموں نے دونوں حکموں کی کیا کی؟ توہین کی۔ بجائے سجدہ کرنے کے سرین کے بل گھسٹ کے جا رہے ہیں، اور حطۃ کو کیا کریں؟ حنطۃ، گندم، یعنی گندم چاہیے ہمیں، تو یہ انہوں نے بدل دیا۔ تو کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ،
بستی سے مراد شہر ہے، قریہ کا اطلاق شہر پر بھی ہوتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو جہاں سے تم چاہو، رغداً خوب، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور شہر میں دروازے میں داخل ہونا شہر کے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور یہ کہنا حِطَّةٌ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم اور زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں نے جو کیا کر دیا، بدل دیا، قولاً بات کو، غیر الذی قیل لهم علاوہ اس کے جو ان کو کہا گیا تھا، جو کہا گیا تھا اس کے علاوہ اور بات بدل دی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر اللہ نے کوئی ظالموں پر کیا کیا، عذاب نازل کیا آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ بھی وادی تیہ کا تذکرہ ہے، وہاں پانی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا کیا، پانی مانگا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، نماز استسقاء بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے نا، پانی مانگتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر کو مارو، یہ وہی عصا ہے۔ جب اللہ نے کہا کیا ہے، عصایا اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، کہتے ہیں ٹیک بھی لگاتے تھے، بیٹھتے بھی تھے، پھل لگ جاتا تھا اس کے اوپر، زمین میں اس کو گاڑتے تھے، عجیب عصا تھا وہ، سانپ بھی اسی کا بن جاتا تھا، اور اسی عصا کو مارا۔ کہا قدرت کا اظہار ایسے ہوتا ہے، پتھر پہ لاٹھی کو مارو، لاٹھی ٹوٹے گی، پتھر ٹوٹے گا؟ ہاں، اللہ پاک کہتے ہیں ہم اسے پتھر کو توڑیں گے، یہ ہے قدرت اسباب کے خلاف۔ اسباب تو یہ، سبب تو یہ کہتا ہے کہ ڈنڈا ٹوٹ جائے گا، لاٹھی ٹوٹ جائے گی، مگر اللہ نے کیا کر دیا، پتھر کو توڑ دیا، یہ قدرت کا اظہار ہے۔ ہم نے کہا کہ عصا کو مارو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھر اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 قبیلے 12 چشمے، دریا میں 12 راستے، اور یہاں 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، مشرب گھاٹ، پانی پینے کی جگہ، ہر ایک لوگوں میں سے ہر ایک نے پہچان لیا۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی روزی میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کرتے مت پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، من و سلوہ کھا کھا کے جو ہے نا ہمارے بس منہ پک گئے، اب کوئی ذائقہ اور ہو۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جس کو زمین اگاتی ہے، جس کو کیا کرتی ہے، زمین اگاتی ہے، کیا، من بقلہا، سبزی یا ساگ، ہاں سبزی ہو یا ساگ ہو، وقثائہا، کھیرا، ککڑی، وفومیہا، گندم، ایک معنی اس کا گندم اور بعض کا معنی لہسن بھی کی ہے، لہسن بڑی فائدہ مند چیز ہے، اس کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے، اور اب بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی کیا کرو، کولیسٹرول لہسن کھایا کریں، ہاں دیسی لہسن کھائے، اس کی چربی پگھلے گی۔ وفومیہا، تو کہا کہ یہ لہسن ہے یا گندم ہے، وعدسیہا، اور مسور کی دال مسور کی دال، وبصلیہ، اور پیاز، کیا بات ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، ہوا اس چیز کو، ادنا بالذی، اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے اس سے، من و سلوہ کھا رہے ہو، جنت کا کھانا کھا رہے ہو، اور تم یہ چیزیں مانگ رہے ہو، اچھا کہ تمہیں چاہیے تو پھر کیا ہے، اہبطوا مصرا، اترو اس شہر کے اندر، فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہ جو تم نے مانگا، وضربت علیہم الذلہ، اور ذلت ان پر ڈال دی گئی، والمسکنہ، اور مسکنت، جب بھی تو فلسطینیوں سے ان کا مکان چھین رہے ہیں، ذلیل ہیں نا، فقیر ہیں، دوسرے کے مکان پہ قبضہ کر رہے ہیں، کون قبضہ کرے گا دوسرے کے مکان پہ جو ذلیل ہوگا اور فقیر ہوگا، تو اس لیے فلسطینیوں کے مکانوں پر قبضہ کر رہے ہیں، یہ یہودی ذلت، کہا کہ قیامت تک ذلت میں لکھ دی گئی ہے، ہاں کچھ بھی کر لیں، ذلیل کتنے، دنیا میں کتنی ذلت ان کی ہو رہی ہے، ذلت اور مسکنت اللہ نے لکھ دی ان کے اوپر۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کو لے کر پلٹے، واپس ہوئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے۔
ذالک بما عصوا، اس لیے کہ انہوں نے کیا کی؟ اللہ کی نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور زیادتی کرنے والے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی ہوئے، والنصارى، جو صابی کہتے تھے، یعنی کہ جس نے اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دیا، اس کا کوئی دین نہ، اس کو صابی کہتے تھے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، وعمل صالحا، نیک کام کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کی روز ان کا اجر ہے ان کے رب کے یہاں۔ اللہ کے ہاں خاندان کنبے قبیلے کی بات نہیں ہو رہی بھائی، یہ نہیں دیکھا جاتا کون نبی کی اولاد ہے کون نہیں، بس اللہ کے یہاں ایمان اعمال صالحہ کا اعتبار ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کتاب مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم کیا کریں گے؟ شریعت پر عمل کریں گے۔ فرعون بھی غرق ہو گیا، اس کی قوم بھی غرق ہو گئی، اب ہم بڑے آزاد ہو گئے، اب ملک بھی مل گیا، سب کچھ، اب کوئی کتاب و شریعت آ جائے ہم اس پر عمل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے پر اللہ سے درخواست کی، اللہ نے تورات دی، تورات آ گیا، اب عمل نہیں کر رہے، اب عمل نہیں کر رہے۔ اللہ نے گویا کہ پہاڑ اوپر اٹھایا اور کہا کہ مانو اس کو، ورنہ میں پہاڑ تمہیں گرا دوں گا، سب کو کیا کر دوں گا؟ ہلاک کر دوں گا۔ تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جبران ان کو کہ ان کو منوایا جا رہا ہے، جبران نہیں منوایا جا رہا بھائی، یہ انہوں نے خود کہا کہ ہمیں یہ کتاب دی جائے، ہم عمل کریں گے، اب تو عمل کروایا جا رہا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، اس کو پٹائی لگائیں، بولے جبران نماز پڑھا رہے ہو، ایسا نہیں ہے بھائی، تم نے کلمہ پڑھا، تم مسلمان ہو گئے، تم نے سب باتوں کا اقرار کیا، اب اگر تم نہیں کرو گے نا یہ کام تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ جبر نہیں ہے، یہ تمہیں اپنے وعدے پر کیا کیا جا رہا ہے، اس پر تمہیں گو کہ عمل کرایا جا رہا ہے۔ کوئی آدمی کسی فیکٹری کے باہر کھڑے ہو کے بولے میں ان کا کوئی قانون نہیں مانتا، تو اس کو کچھ بولے گا؟ اور اگر اس نے درخواست دی، اپلیکیشن دی کہ مجھے ملازمت رکھ لو اور مجھے نوکر رکھ لو اور نوکری مل گئی، اب کہے نہیں بھائی یہ تو نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں، اس کو جو ہے اس کو پھر اس کے کان نہیں لال کریں گے اس کے، پھر تم نے ملازمت اختیار کی ہے، تمہارے قانون کے پابند ہو۔ اور ہمارے طالب علم ناراض ہوتے ہیں، مدرسے نے سختی کر رہے ہیں، بھائی تم نے جب داخلہ فارم پور کیا تو مدرسے نے کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، غیر حاضری کرو گے تو یہ سزا ملے گی، تم کیوں دے رہے ہو؟ بھائی یہ جب آپ نے سارے مدرسے کو اصول و ضوابط کو تسلیم کیا تو اب آپ کو جو ہے نا انتظار پر گزرنا پڑے گا، یہ جبر نہیں ہے، یہ تو آپ کے اپنے گویا کہ معاہدے پر عمل کرانے کے لیے آپ کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ جبر نہیں تھا، پہاڑ اوپر اٹھایا کہ مانو اس کو، جس کو تم نے کتاب کو خود مانگ کر لیا اللہ تعالیٰ سے، پھر انہوں نے اقرار کیا تو اللہ نے گویا کہ اس کو ہٹا دیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لے لو جو ہم نے تمہیں دیا طاقت سے، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تمہیں روح گردانی کی اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بس اللہ کا فضل تم پر، اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے۔ ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، اور تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں۔ مچھلی کھانے کے بڑا شوق مچھلی کھانے کا، اور مچھلی آتی تھی ہفتے کے دن۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے، بڑا امتحان، بھائی تم نے جو ہے نا ہفتے کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب اس میں بھی کیا کیا انہوں نے؟ حیل و حجت، اللہ کے حکم میں حیل و حجت کرنا۔ ہفتے کے دن جاتے تو دریا کے پاس تالاب بناتے چھوٹے چھوٹے، جیسے ہمارے یہاں لوگ سمندر میں جاتے ہیں نا کھیلتے ہیں وہ ریت سے، تو کہا کہ چھوٹے تالاب بناتے، اس میں مچھلیاں ساری اس میں آ جاتی ہیں، اتوار کو جا کر پکڑ لیتے ہیں۔ اب گھڑے کی مچھلی پکڑنا تو بہت آسان ہے، کوئی تالاب ہو اس کی مچھلی پکڑنا تو بہت آسان ہے، سمندر کی مچھلی پکڑنا مشکل کام ہے۔ اب انہوں نے سارے اتوار کو پکڑتے، کہتے ہم نے تو اتوار کو شکار کیا، ہفتے کو تھوڑے کیا، حالانکہ ہفتے کو ساری وہ کارروائی کر کے آ جاتے تھے، تھوڑے سے حوض بنا لیے اور ساری مچھلیاں اس کے اندر آ گئی، پھر پکڑ لی جاتی۔ مچھلی کھانے کا شوق ہے تو شکار بھی تو کرو بھائی، ہاں ایسا تھوڑی ہوتا ہے، کوئی مچھلی کا شکار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال تو انہوں نے ہفتے کے دن میں کیا کیا؟ زیادتی کی۔ اعتدوا منکم، سبت، یوم السبت ہفتے کے دن، بھئی ہفتے کے دن یاد رکھو نا پورے، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یاد نہیں ہے کسی کو؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو سبت کیا ہے؟ ہفتے کا دن ہے، یوم السبت، کہا کہ یوم السبت ہفتے کے دن کے بارے میں انہوں نے کیا کی؟ زیادتی کی۔ فقلنا لهم، ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل ہو کر، بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں یہ بندر لوگ سمجھتے ہیں یہ وہی ہیں، وہ نہیں ہیں بھائی۔ ہاں جو قوم ہو جاتی ہے نا، جس قوم کو وہ کرتے اس کی شکل بگاڑ دی جاتی ہے،
تو اس کی نسل نہیں چلتی آگے، وہ وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بندر بن گئے تو 3 دن میں سارے مر گئی ہے، بس یہ وہ بندر نہیں ہے، یہ بندر ہے الگ اللہ کی مخلوق ہے، یہ جانور ہیں۔ تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، مسخ کر دیا نا، ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلتی۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلف، ہم نے ان کو عبرت بنا دیا، نکالا عبرت بنا دیا اپنے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت متقین کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دے رہا ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو۔ ایک آدمی مر گیا، بتیجے چچا کو قتل کر دیا، عامر اس کا نام تھا مقتول کا۔ اب کہنے لگے جی قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کوئی قاتل کا پتہ چل جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ان کو کہو گائے ذبح کریں، گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ اس کے مردے کے ساتھ لگائیں، زندہ ہو جائے گا، قاتل کا نام بتا دے گا۔ مگر پھر وہی بات، کیونکہ پرانی عادت، گائے کیسے ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، جوان ہو، بوڑھی ہو، وزن اٹھانے والی ہو، ہل جوتنے والی ہو، کلر کیسا ہونا چاہیے۔ پھر جب سوالات کیے نا، پھر جوابات بھی ایسے آتے رہے ایسے جوابات آئے کہ گائے ملنا مشکل ہو گئی۔ وہ ڈھونڈ کے ملی، وہ بچہ تھا جو ماں باپ کو بڑا فرمان بردار تھا۔ اللہ نے ماں کی دعا کی برکت سے اس کے مال میں برکت ایسی دے دی کہ کیا بات ہے۔ استاد کی دعائیں لے لو، ماں باپ کی دعائیں لے لو، بڑوں کی دعائیں لے لو، مال کی ایسی برکت ہو جائے گی کہ کیا بات ہے۔ کہا کہ بھائی کتنے کی ہے گائے؟ کہا اس کی جو کھال اترے گی نا، اس کو سونے سے بھر دینا ہے اس کو، بس یہی قیمت ہے اس کی ہم گائے لے لیتے تو مل جاتی، منڈی سے لوگ گائے لے آتے ہیں، کتنی سستی بھی لے آتے ہیں۔ تو کہا کہ گائے لے لیتے، کہا نہیں بس اب بتاؤ یہ کیسی ہو۔ پھر سوالات، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، قالوا وتتخذنا ہزوا، کہنے لگے آپ مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ، نبی کو کہہ رہے ہیں آپ استہزاء کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ گائے کے ذریعے سے پتہ چلے گا قاتل کا۔ قال اعوذ باللہ، فرمایا کہ اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ یہ استہزاء اور مذاق کرنا جاہل آدمی کا کام ہے، میں کیوں ایسا کروں گا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ یبین لنا ما ہی، وہ ہمارے سامنے بیان کرے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، نہ جوان ہو بوڑھی بھی نہ ہو، جوان بھی نہ ہو، بیچ کی عمر کے اندر ہو، ادھیڑ عمر کی ہو، عوان بین ذالک، اس کے بیچ کی ہو، فافعلوا ما تؤمرون، کر لو جو تمہیں حکم دیا۔ ابھی بھی معاملہ جو وہ کیا ہے، معاملہ ہاتھ میں ہے، ابھی کر لو۔ ہاں پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے، ہمیں بتائے کہ ما لون، رنگ کیسا ہونا چاہیے اس کا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقعون، ڈارک کلر ہو اس کا، یعنی زرد بھی ہو تو ڈارک ہو، خوب گہرا زرد رنگ ہو، لونھا تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو مزہ آ جائے، واہ یار کیا گائے کیا گائے ہے، تو تسر الناظرین، دیکھنے والے خوش ہو جائیں، ایسی گائے ہو۔ پھر سوال کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کر دے ہمیں ما ہی، کیسی گائے ہونی چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، آپ نے ایسی باتیں بیان کی کہ ہم پر جو ہے نا گائے مشتبہ ہو گئی، شبہ پڑ گیا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم انشاءاللہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ کہا نا، اس کی برکت سے سوال بھی رک گئے اور گائے بھی مل گئی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، کہا کہ وہ گائے ایسی ہو لا ذلول، وہ ہل نہ جوتتی ہو، ہل نہ چلاتی ہو، تثیر الارض، زمین کو نہ پھاڑتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور زمین کو پانی نہ پلاتی ہو، آبیاری نہ کرتی ہو، مسلمتن، تمام عیب سے پاک ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو، اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے جسم پر سفید داغ ہو جاتے ہیں یہ آیت پڑھا کرے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، 11 بار پڑھ کے وہاں دم کرے، انشاءاللہ یہ جسم کے سفید دبے ختم ہو جائیں گے۔ اور کہا جس کو اچھا مکان چاہیے، بیچنا ہو، خریدنا ہو، یہ 3 آیتیں پڑھے، یہ قالو والی تینوں آیتیں، 68 69 70، یہ تینوں آیتیں جو تینوں قالو سے شروع ہوتی ہیں نا، یہ تینوں آیتیں پڑھے، اچھا سودا ملے گا، اچھا مکان بک جائے گا، اچھا مکان مل جائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھے تینوں آیتیں، اول آخر دروشی پڑھے 3 بار، تو کہا یہ دعا کرے، تو جیسے ان کو گائے مل گئی نا، ایسے اس کو بھی اچھا مکان مل جائے گا، اچھی دکان مل جائے گی، اچھا گھر مل جائے گا انشاءاللہ۔
قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ نے بالکل ٹھیک بات بتائی ہے، اب آپ نے صحیح بات بتائی۔ فذبحوها، انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، لیکن لگتا نہیں تھا کہ وہ کریں گے ان کی باتوں سے لگتا نہیں تھا کہ وہ کریں گے، کر دیا ذبح بہرحال۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم اس میں کیا کرنے لگے؟ جھگڑنے لگے، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ظاہر کرنے والا تھا جو بات تم کیا کرتے ہو، چھپاتے ہو۔ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس کو مارو اس کے بعد حصے پر، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ اس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، جیسے اس مردے کو اللہ نے زندہ کیا تمہیں دکھاتے دنیا کے اندر، اللہ قیامت میں مردوں کو ایسے زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر تمہارے دل کیا ہوگے؟ سخت ہوگے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو دل پتھر کی طرح ہوگے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ کیا ہوگے؟ سخت ہوگے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور میں سے بعض پتھر ہیں جو کیا پھٹ جاتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی نکلتا ہے، دیہاتوں میں دیکھو، پہاڑوں میں دیکھو، پتھروں کے اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کوئی پتھر ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کے خوف سے کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ أَفَتَطْمَعُونَ، کیا تم طمع رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو، أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ وہ تمہاری بات کو مان لیں گے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جبکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَ، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوا، سمجھنے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جاننے کے بعد۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہودیوں سے کوئی خیر کی توقع ہے؟ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ یہ تو قرآن کو سن کر سمجھ کر اس کے بعد تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلنا، لفظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ کہتے ہیں کہ تم بیان کرتے ہو مسلمانوں سے وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں ان باتوں کے ذریعے سے اپنے رب کے ہاں۔ بعض جو سادہ لوگ یہودی ہوتے تھے وہ سچی باتیں مسلمانوں کو بتا دیتے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہو۔ سادے لوگ ہوتے ہیں نا ہر طبقے کے اندر، اب دوسرے جو ہوشیار چلاک ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کیوں بتاتے ہو ان کو بھائی، کل قیامت میں یہی دلیل پیش کر کے تمہیں جھگڑیں گے، اللہ کے سامنے تمہیں پیش کریں گے۔ تو کہتے تھے قالوا وتحدثونہم، کہتے تھے تم ان کو بیان کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو باتیں اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں ان باتوں کے ذریعے سے، عند ربکم، اپنے رب کے یہاں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کا وہ جانتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، ان میں سے ان پڑھ لوگ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر اپنی خواہشات، جیسے ہمارے مسلمان بھی ہیں نا، بعض قرآن کا کچھ نہیں پتہ، بس خواہشات ہیں، اللہ بخشنے والا مہربان، وہ جنت، سب کچھ، اور کچھ نہیں پتہ ان کو کہ قرآن میں اور بھی کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ ایسے جاہل ان پڑھ تھے کہ خواہشات تو رٹی ہوئی تھی خوب، اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، صرف اٹکلوں سے کام لیتے تھے، گمان کرتے تھے۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے تبدیلی کرتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کیا کریں، تاکہ اس کو بیچ دیں تھوڑے سے مول، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس خرابی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور خرابی ہے جو وہ کمائی کر رہے ہیں، جو پیسے لے رہے ہیں نا، یہ بھی ہلاکت ہے۔ وَقَالُوا، اور کہتے تھے، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، مگر چند دن، جو چند دن میں بچڑے کی پوجا کی تھی نا، بس اتنے دن تک ہم جہنم میں جائیں گے، پھر تو تم ہی جاؤ گے، ہم نہیں جائیں گے۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دیجیے کیا تم نے کوئی اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے؟ ایسی باتیں کر رہے ہو۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا وہ باتیں کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم جانتے نہیں ہو۔ بلا، ہاں، من کسب سیئۃ، جس نے بھی گناہ کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اس کے گناہوں نے اس کو کیا کر دیا، گھیر لیا، گناہ غالب آ گئے۔ اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں۔ یہاں یہودی نصرانی یہ نہیں دیکھا جائے گا، اعمال دیکھے جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب تو ہر پیر سے سبق ہوگا اجتماع کے بعد۔ ہاں محتم صاحب کی طرف سے اجتماع کی چھٹی ہے۔